السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول پڑھوں گی اس کا نام ہے خوشیوں کی سوغات اور اس کی رائٹر ہیں شمع کاکوری۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ جانیے، جب کوئی اپنا بہت عزیز برسوں بعد آپ سے آن ملنے والا ہو تو آپ کے ارد گرد کیسی جھلمل کرتی خوشیاں رقص کرنے لگتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ سما تھا احترام منزل میں، جہاں ہر فرد ہر درجہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ احترام منزل پر رنگ و روغن کرایا گیا تھا۔ کمروں میں فرنیچر پردے بدلے گئے تھے اور بالائی منزل پر نئے تعمیر شدہ کمروں کو جدید طرز سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اور ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد آج احترام منزل میں اس ہستی کا انتظار تھا جس کی آمد پر احترام منزل کو نئے سرے سے سجایا سنوارا گیا تھا۔ احترام انور، باسط انور، جلال انور اور ان سب کی بیگمیں وہاں موجود تھیں۔ باقر اور حمزہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حمیرہ اور عیور اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ شربتی رنگ کا سوٹ، اسی سے میچ کرتے ہوئے ٹاپس، گلے میں چین، ہاتھوں میں خوبصورت کنگن پہنے، ہلکا سا میک اپ کیا اور دوپٹے گلے میں ڈال کر عیور باہر آ گئی۔ برآمدہ عبور کرتے ہوئے سامنے سے آتے ہوئے صوفی، جس نے ہاتھوں میں بڑے تھیلے سنبھال رکھے تھے، راستہ روک لیا۔ کیا ہے؟ اسے یوں راستہ روک کر کھڑے دیکھ کر عیور نے کہا، اور صوفی آنکھوں میں چاہت کے تاثرات لیے ہونٹوں پر بے تحاشا مسکرائے سجائے بولا، عیور، آج تمہارا حسن ایسا ہو رہا ہے جیسے شاخ شاخ موتیوں سے لدا درخت۔ حسن کے موتی، نفاست کے موتی، موتی ہی موتی، چمکدار آبدار موتی، جو میری آنکھوں کو خیرہ کر دیتے ہیں اور دل بے ایمان ہوا جاتا ہے۔ عیور کے اندر گدگدی سی ہوئی، دھڑکنیں پہلو میں شو کرنے لگیں اور لبوں پر مدھر سی مسکان رقص کر گئی۔ عیور، میرا دل بے قابو ہوا جاتا ہے۔ داہنے ہاتھ کا تھیلا فرش پر ڈال کر سینے پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں کوئی مشورہ دوں؟ ہاں، لیکن مشورہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیے۔ تم مشورہ دے رہی ہو یا بھگا رہی ہو؟ عیور نے آہستگی سے کہا، صوفی، بھاگ لینے میں ہی تمہاری عافیت ہے۔ کیوں؟ وہ جلدی ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو۔ صوفی نے پلٹ کر دیکھا، زویا، عتبہ اور حمیرہ بھابھی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر۔ صوفی، بھاگ لو، بچو ورنہ ابھی کھنچائی ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے اس نے تھیلا اٹھایا اور لمبے لمبے ڈھک پڑتا یہ جا نکل گیا۔ عیور لبوں میں مسکرائے چھپائے چل دی۔ کیا فرما رہے تھے تمہارے منگیتر صاحب؟ قریب آتی حمیرہ بھابھی نے اسے چھیڑا۔ بھابھی، آپ صوفی کو نام سے نہیں بلا سکتی؟ ٹھیک ہے، یوں پوچھ لیتے ہیں، تمہارے منگیتر صوفی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ عیور جھینپ گئی۔ زویا، جو صوفی کی بہن تھی، عیور کی ہونے والی نند بڑھ کر عیور کا بازو تھام لیا۔ بولی، میں بتا سکتی ہوں۔ کیا؟ عیور کی ستاروں کی سی روشنی آنکھیں زویا کے چہرے پر آ ٹھہری۔ اس چاند جیسے حسن کی شان میں کچھ دلکش الفاظ، کچھ حسین جذبات کا اظہار ہے نا؟ عیور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ بے تحاشا شرما گئی۔ جواب کیا دیتی؟ بس ان کے درمیان سے بھاگ نکلی۔ زویا، عتبہ کھلکھلا کر ہنسی۔ حمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، عیور، سنبھل کر کہیں گر نہ جانا، اور خود بھی ہال کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے زویا، عتبہ بھی چلتی۔ ہال میں داخل ہو کر عیور اس طرف بڑھی جہاں صوفے پر اس کی امی کے ساتھ چچی جان اور دلہن چچی بیٹھی تھیں۔ اس کو دیکھ کر دلہن چچی نے آہستگی سے کہا، بہت پیاری لگ رہی ہو، اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ لگتا ہے آج اس کی نظر اتارنی پڑے گی، چچی جان نے کہا۔ دلہن چچی مسکرائیں اور عیور نے نگاہیں جھکا لیں۔ حمیرہ، زویا، طوبہ بھی آ کر برابر والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ احترام انور، جو منٹ منٹ پر گھڑی دیکھ رہے تھے، اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ بھائی صاحب، آپ بیٹھ جائیں نا۔ باہر کی جانب دیکھتے ہوئے بدستور ٹہلتے رہے۔ بھائی صاحب، آپ بیٹھ بھی جائیں، جلال انور نے دوبارہ کہا۔ چین نہیں آتا، اور آج یہ گھڑی کی سوئیاں بھی کس قدر سست رفتار سے چل رہی ہیں۔ بھائی صاحب، گھڑی کی سوئیاں سست نہیں ہیں، وہ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت کی نبض تھام کر چل رہی ہیں۔ یہ تو آپ کا انتظار ہے جو آپ ایسا فیل کر رہے ہیں۔ اسی وقت باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ یک لخت سب کھڑے ہو گئے۔ لگتا ہے وہ لوگ آ گئے، باسط انور نے کہا، اور احترام انور تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ ان کے پیچھے سبھی لوگ تھے۔ طویل و عریض برآمدے میں احترام منزل کے سبھی افراد جمع تھے۔ پہلے باقر کار سے باہر آئے، پھر حمزہ نیچے اترے، اور اس کے بعد تاجور، ذوالقرنین اور پھول جیسے دونوں بیٹوں کے ساتھ باہر آئیں۔ اوف، کیا منظر تھا! جب ہر آنکھ میں آنسو تھے، ہر لب پر مسکراہٹ تھی۔ باپ کے بازو کھلے تھے، ماں کی باہیں وہاں تھیں، اور تاجور خرامہ خرامہ بڑھ رہی تھیں۔ دونوں بچوں کو حمزہ نے اٹھا لیا،
فاصلہ قدموں میں سمٹ کر ختم ہوا۔ تاجور احترام انور کے قریب پہنچی۔ ابو میاں کہتے ہوئے وہ ان کی سینے سے لگ گئیں۔ دکھ درد تو بندوں کو رلاتے ہیں، خوشیاں بھی آنکھوں سے فیحا بن کر برس جاتی ہیں، جیسے اس وقت احترام منزل کے سبھی افراد کی آنکھوں سے فیحا بن کر برس رہی تھی۔ تاجور باپ کے سینے سے الگ ہوئی تو احترام انور نے ذوالقرنین کو لپٹا لیا اور تاجور ماں کے پہلو سے آ لپٹی۔ سنجیدہ بیگم نے بیٹی کا ماتھا چوم کر بولی، میری ہر دعا تجھے بلاتی تھی، میری ہر سانس تجھے یاد کرتی تھی تاجو۔ امی، آپ، ابو میاں اور سب لوگ میری دھڑکنیں بن کر میرے سینے سے لگے رہے، ایک پل کے لیے بھی کوئی ایک میرے دل سے جدا نہیں ہوئے۔ چھلکتی آنکھیں لیے مسکراتی تاجور بولی۔ اور پھر چچی جان، دلہن چچی جلال انور، چچا باسط، چچا ذوالقرنین سے ملنے کے بعد اسے گلے لگانے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب کے گلے لگی اور کچھ مدھر مسکراہٹیں، کچھ میٹھے نمکین آنسو، کچھ دعائیں سب کے ہونٹوں سے ادا ہوئیں۔ حمیرہ آگے بڑھیں۔ آپا، میں حمیرہ آپ کی بھابھی، جانتی ہوں تصویروں میں بارہا تم سے ملی۔ تاجور نے انہیں لپٹا لیا۔ اس کے بعد سویا، صوفی، عطوبہ کو لپٹایا۔ ڈھیر سارا پیار دے کر وہ ایور کے قریب تھم گئیں۔ دونوں اس کا چہرہ بھر کر غور سے دیکھتی ہوئی بولی، تم میری ایور ہو نا؟ ایور تاجور سے لپٹ گئی سسکیوں کے درمیان۔ آپا، میری آپا، یہی لفظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہو سکے۔ تاجور اسے سینے سے لگائے پیٹھ تھپکتی رہیں، اور جب اس کی سسکیاں تھمیں وہ بہن کے سینے سے لگ گئی تو اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں خشک کرتی ہوئی تاجور بولی، میں جب گئی تھی تو تم فراک میں گھوما کرتی تھی، اب دیکھو میرے جتنا قد نکل آیا۔ تم لوٹی بھی تو برسوں بعد ہو، ان کی امی سنجیدہ بیگم نے کہا۔ ہاں امی، پورے 12 سال بعد اپنی زمین کی مٹی پر قدم پڑے ہیں۔ صوفی آگے بڑھا۔ آپا، ملن کے ان پرکیف لمحوں کو جدائی کی تلخ یادوں سے بدمزہ مت کیجیے۔ آپ ہم سے برسوں جدا رہیں، یہ کل کی بات تھی، آج آپ ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان ہیں۔ حمیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلیے آپا، میں آپ کو آپ کے کمرے تک لے چلتی ہوں۔ ایور نے بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ تاجور اس کے ساتھ چل دی۔ سبھی آگے پیچھے برآمدے سے گزر کر اندر آنے لگے۔ ایور تاجور کو ساتھ لیے سیڑھیوں سے اوپر لے آئیں۔ آپا، کمرے کے ساتھ ہی باتھ روم ہے، نہا لیجیے، ایور کہہ کر جانے لگی۔ ایور، جی آپا، شریال اور فیضال کو لے آؤ۔ جی اچھا۔ ایور کمرے سے باہر آ رہی تھی اور حمزہ شریال فیضال کو لے کر اوپر آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایور نے کہا، میں انہیں لینے آ رہی تھی۔ پورے بدماش ہیں دونوں، ہم میں سے کسی کے پاس آتے ہی نہیں، ممی کے پاس جائیں گے، یہی رٹ لگا رکھی ہے۔ بھائی جان، اس میں ان معصوموں کا کیا قصور؟ ہم سب ان کے لیے اجنبی ہیں، کچھ وقت تو لگے گا ہمیں جاننے پہچاننے میں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، حمزہ نے کہا، اور فضال جو ابھی 2 یا 3 سال کا تھا ایور کی گود میں تھما دیا اور نیچے چلے گئے۔ ایور بے تحاشا گورے چٹے فضالی کو سنبھالتی شریال زویا کوئی انگلی تھامے اندر لے آئی۔ تاجور بڑے سے سوٹ کیس کو کھولے کپڑے نکال کر الماری میں سجا رہی تھیں۔ بچوں کو دیکھ کر رک گئی۔ ممی، شریال بھاگ کر تاجور سے لپٹ گیا۔ فضال بھی ایور کی گود میں مچلنے لگا۔ تاجور نے باہیں پھیلا کر اسے اپنی گود میں لے لیا۔ ایور کپڑے الماری میں لگانے لگی۔ میں کر لوں گی ایور۔ ہرگز نہیں۔ کیوں بھائی؟ فضال کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کا مائکہ ہے اور آپ برسوں بعد میکے آئی ہیں، ہم لوگ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیں گی؟ یعنی میں نے یہاں صرف آرام کرنا ہے؟ یس، ایور نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ تاجور مسکرانے لگی۔ ایور نے کپڑے الماری میں لگائے اور کمرے سے نکلتے ہوئے کہا، آپا، آپ نہا کر کچھ دیر آرام کر لیجیے، اور نیچے چلی آئی۔ شام کی چائے پر سب برآمدے میں بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، ابو میاں، ہم انڈیا صرف آپ لوگوں سے ملنے نہیں آئے ہیں، تم لوگوں کا انڈیا آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ بیٹی داماد کو بغور دیکھتے ہوئے احترام انور نے پوچھا۔ جی ہاں۔ وہ کیا؟ باسط انور نے پوچھا۔ ہاں، معلوم تو ہو وہ مقصد کیا ہے؟ یہ الفاظ جلال انور نے کہے اور ہلکی سی مسکراہٹ لیے ذوالقرنین سے پوچھا، ہم لوگ اب واپس جرمنی نہیں جا رہے؟ یعنی تم لوگوں نے انڈیا بسنے کا فیصلہ کر لیا؟ جی ابو میاں، اب ہم یہیں رہیں گے، آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے، سب کے ساتھ۔ سنجیدہ بیگم نے بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خوشی کا اظہار کیا۔ باقی سب کا حال بھی یہی تھا، خوشی سے دھورے ہوئے جاتے تھے۔ اگر احترام انور، باسط انور، جلال انور کی موجودگی کا لحاظ ملحوظ نہ ہوتا تو اس مبارک خبر پر کھل کر خوشی کا اظہار کرتے، لیکن فی الحال نوجوان پارٹی کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا تھا۔ بیٹے، مجھے یہ بتاؤ، تمہارے اس فیصلے سے تمہاری امی کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اس ملک کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے، امی جان کو وہاں سے گہرا انس تھا
اور اس انس کی وجہ بھی تھی۔ پاپا جب اپنے ملک سے وہاں گئے تھے تو ایک معمولی آدمی تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کے بعد ایک ترقی کی منزلیں طے کی اور ایک لمبا چوڑا کاروبار کھڑا کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ امی پاپا کو اپنا ملک بہت عزیز رہا۔ انہوں نے میری اور یوسف کی شادی بھی اپنے وطن سے کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، احترام انور نے تائید کی۔ ذوالقرنین نے بات جاری رکھی۔ آپ جانتے ہیں یوسف ڈاکٹر ہے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ کئی برسوں سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ امی سے بارہا اصرار کر چکا تھا کہ اس کے پاس آ کر رہیں، لیکن امی رضامند نہیں ہوئیں۔ ایک تو شجرا کی شادی نہیں ہوئی تھی، دوسرے اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں جہاں پاپا نے آخری ایام بتائے تھے۔ پچھلے سال شجرا کی شادی ہو گئی، وہ ایران جا بسی اور یوسف بضد ہو گیا کہ امی اس کے ساتھ رہیں۔ امی بھی اپنے آخری فرض کی ادائیگی کے بعد حج کی تمنا لیے یوسف کے پاس چلی گئیں۔ ہم بہت تنہا محسوس کرنے لگے۔ تاجور تو ہمیشہ سے چاہتی تھی ہم وطن واپس آ جائیں، میری بھی یہی خواہش تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے امی سے اجازت لی اور امی جان نے لکھا وہ بھی یہی چاہتی ہیں ہم انڈیا آ جائیں۔ وہ یوسف کے پاس سے جب لوٹیں گی تو انڈیا ہمارے پاس آئیں گی اور عمر کے باقی سال ہمارے ساتھ بتائیں گی۔ اس طرح ہم انڈیا آ گئے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ذوالقرنین، جرمنی میں جو تمہارا کاروبار ہے اس کا کیا ہوگا؟ باسط انور نے پوچھا۔ چچا جان، پچھلے کئی مہینوں سے میں کاروبار کو سمیٹنے میں لگا تھا۔ یعنی وہاں کا کاروبار ختم کر کے آئے ہو؟ جی ہاں۔ اب یہاں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جلال انور نے سوال کیا۔ چھوٹے چچا، فی الحال تو کچھ سوچا نہیں، یہاں سیٹل ہو جائے اس کے بعد بزنس طے کر لوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں تم سے اتفاق رکھتا ہوں بیٹے، پہلے یہاں کی مارکیٹ اور بزنس کے تعلق سے معلومات فراہم کر لو، اس کے بعد جو اچھا لگے کر لینا۔ میرا بھی یہی خیال ہے ابو میاں۔ باتوں کے دوران ذوالقرنین کے سامنے چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کیتلی میں بھی چائے ختم ہو چکی تھی۔ حمیرہ اٹھیں۔ بھائی صاحب، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی، میں آپ کے لیے دوسری چائے لاتی ہوں۔ نو تھینکس۔ کیوں؟ پلیز خیال نہ کریں، چائے کا اب موڈ نہیں ہے۔ حمیرہ بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد احترام انور باہر چلے گئے۔ باسط انور اور جلال انور اٹھ کر عزیزہ بیگم اور سعیدہ بھی ان کے پیچھے چلی گئیں اور سنجیدہ بیگم عصر کی نماز ادا کرنے چلی گئیں۔ باقر بھی اٹھتے ہوئے بولے، بھائی صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ شوق سے جائیں تو پھر رات کو ڈنر پر ملتے ہیں۔ باقر لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ اب برآمدے میں تاجور، حمیرہ، طوبہ، زویا، صوفی، حمزہ اور عیور بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین نے تاجور کو مخاطب کیا، تاجی، جب ہماری شادی ہوئی تھی یہ سب خاصے چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہیں اور میں انہیں قطعی نہیں پہچان سکتا اگر یہ سب تصویروں میں مجھ سے نہ ملتے رہے ہوتے۔ لیکن پھر بھی میں اس چینی کی گڑیا جیسی لڑکی کو نہیں پہچان سکا۔ آپ اس کا تعارف تو کرائیں۔ آپ اسے نہیں پہچان سکے؟ تاجور نے عیور کو شانوں سے تھام لیا۔ نہیں، پچھلے سال اس کی برتھ ڈے پر آپ خود گفٹ خرید کر لائے تھے اور اپنے ہاتھ سے پارسل کیا تھا۔ مجھے بخوبی یاد ہے، لیکن وہ تو عیور کی برتھ ڈے تھی اور میں نے اسے گفٹ بھیجا تھا۔ اب تو پہچان لیجیے، تاجور مسکرائیں۔ یہ عیور ہے؟ ذوالقرنین کے لہجے میں مسرت بھی تھی اور تعجب بھی۔ مائی گاڈ، آپ نے پہچانا تو، ورنہ مجھے تو یقین ہو چلا تھا آپ مجھے پہچانیں گے ہی نہیں، یا پھر جان کر مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ پگلی، ذوالقرنین مسکرائے۔ دلہا بھائی، ہم بھی آپ کی نظر عنایت کے طلبگار ہیں۔ زویا نے اپنی کرسی ذوالقرنین کے قریب کر لی۔ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی ہیں۔ عطوبہ کی شرارتی حس بیدار ہو گئی۔ ذوالقرنین نے برجستہ کہا، میں دلہا تو ضرور ہوں مگر پرانا۔ پرانے تو آپ خود کی نگاہ میں ہوں گے، ہمارے لیے تو آپ نئے نویلے دلہا بھائی ہیں، اور دیکھیے گا وہ آپ کی خاطر بھی جم کر کریں گے، عطوبہ نے کہا۔ ذوالقرنین ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بولے، وہ تو آپ کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے آپ ہماری کیسے خاطر کرنا چاہتی ہیں۔ دلہا بھائی، ایمان سے ہمارا ارادہ نیک ہے، عیور بولی۔ کیسا ارادہ؟ دیکھیے نا، شادی کرتے ہی آپ تاجی آپی کو لے اڑے، ایک بھی ایسا موقع نہیں آیا جب ہم آپ کی سیوا کر سکتے، آپ کی خاطر کر پاتے۔ اتنے برسوں بعد اب ہمیں موقع ملا ہے، اور کل ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے ڈنر بنا کر کھلائیں گے، زویا نے کہا۔ صوفی جو ذوالقرنین کے نزدیک بیٹھا تھا سرگوشی کی، بھائی صاحب مت قبول کیجیے۔ یہ آپ دلہا بھائی کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ زویا نے صوفی کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ صوفی سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حمزہ کہہ اٹھے، بھائی صاحب ان لڑکیوں کا ضرور شرارت کا موڈ ہوگا، شرارتیں کرنے کی ان کی عمر ہے اور مذاق کرنے کا حق ہے، پھر کیوں نہ یہ اپنے حق کا استعمال کرے، تاجور نے کہا۔ تاجی درست کہہ رہی ہیں، اور زویا، عطوبہ، عیور، میں تم لوگوں کے ہاتھ کا بنا ڈنر ضرور کروں گا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ان تینوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور پھر کافی دیر تک وہ تینوں لڑکیاں ذوالقرنین سے ہنسی مذاق کرتی رہیں۔ دوسری شب جب سب لوگ کھانے کی میز پر آ چکے تھے، زویا میز پر برتن سجا کر کچن میں آئی۔
अतूबा, वो कौरमे की स्पेशल डिश किधर है? पहले ये बता दूल्हा भाई आए कि नहीं? ऐसा ना हो डिश मेज़ पर सज जाए और पता चला किसी और ने खा लिया तो समझ ले क़यामत हो जाएगी। बड़े अब्बू और पापा तो मेरी जान ही ले लेंगे। मैं देख कर आ रही हूँ, दूल्हा भाई खाने की मेज़ पर आ चुके हैं। ताजी आपा उनके साथ बैठी हैं? उयूर ने पूछा। नहीं, बड़ी अम्मी के साथ। मुझे तो ये खौफ लग रहा है कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हम कोई गड़बड़ होने ही नहीं देंगे, दूल्हा भाई के इर्द गिर्द रहेंगे और प्यार से उन्हें ही खिलाएंगे। अतूबा ने इस कदर यकीन से कहा कि उयूर और ज़ोया मुतमईन हो गईं। तुम तीनों की मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो चलने की ज़हमत करें, खाने पर इंतज़ार हो रहा है। किचन के अंदर झाँक कर सोफ़ी ने कहा। आप हमारी जासूसी कर रहे थे भैया? क्यों ख्वामुखा का इल्ज़ाम लगा रही हो लड़की? वो तो बड़ी अम्मी ने भेजा इसलिए बुलाने चला आया। ठीक है, हम चलते हैं। अतूबा ने कौरमे की डिश उठाई और तीनों डाइनिंग हॉल में आ गईं। सूफ़ी कुर्सी संभालते हुए ज़ुल्क़रनैन की तरफ झुकते हुए बोला, भाई साहब ख़तरा। ज़ुल्क़रनैन ने कोई तवज्जो नहीं दी, अलबत्ता एहतराम अनवर बोले। क्या कहा तुमने? जी कुछ नहीं। सूफ़ी गड़बड़ा गया। अतूबा मुस्कुरा दी। ज़ुल्क़रनैन के पास वाली कुर्सियाँ खाली थीं, यही वो तीनों चाहती थीं। अपनी अपनी कुर्सी संभालने के बाद एक दूसरे की तरफ देखा और उयूर ने कौरमे की डिश ज़ुल्क़रनैन के सामने कर दी। दूल्हा भाई, हमने ख़ास तौर से आपके लिए बनाया है। ज़ाहिर है ख़ास तौर से बनाया है तो ख़ास चीज़ होगी। क्यों नहीं? अतूबा मुस्कुराई। कौरमे से महक तो बेहतरीन आ रही है। पहले तुम लोग लो, फिर मैं लेता हूँ। अतूबा ने उयूर और उयूर ने ज़ोया की तरफ देखा। यूँ एक दूसरे की जानिब क्या ताक रही हैं, लीजिए ना। वो क्या है दूल्हा भाई, हमने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है, आप लीजिए, हम कुछ और ले लेते हैं। ज़ुल्क़रनैन ने बरजस्ता कहा। प्यार से बनाया है तो प्यार से खिला रहा हूँ, लो ना। नहीं, यहाँ तो मामले की नौयत ही तब्दील होती नज़र आ रही थी। तीनों एक दूसरे को देख रही थी। दूल्हा भाई आप लीजिए ना। ये क्या लखनऊ के नवाबों की तरह पहले आप की रट लगा रखी है? लेती क्यों नहीं? एहतराम अनवर ने कहा। बेबस लाचार सी ज़ोया, अतूबा और उयूर देखती रह गई। ज़ुल्क़रनैन ने कौरमे की डिश उनकी प्लेटों में खाली कर दी। खाली डिश एक तरफ रखते हुए मुर्गे की डिश उठाई, एक टांग अपनी प्लेट में रखी और एक नज़र तीनों पर डालकर होंठों पर मुस्कुराहट दबाए खाना शुरू किया। अतूबा, ज़ोया और शशो पंज में गिरफ्तार, कभी एक दूसरे को देखती, कभी प्लेट में पड़े कौरमे को। क्या बात है, तुम लोग खाना शुरू क्यों नहीं करती? संजीदा बेगम ने उन्हें बैठे देखकर कहा। हाँ शुरू करो ना, बेखबर ताजवर ने कहा। उयूर, अतूबा, ज़ोया का हाल ये कि खाने भी नहीं बनता था और खाना छोड़कर उठ भी नहीं सकती थी। लड़कियों क्या बात है, खाना शुरू क्यों नहीं करती? एहतराम अनवर ने कहा। और अतूबा, ज़ोया, उबूर ने इस तरह खाना शुरू किया जैसे जहर मार कर रही हूँ। पहले जो होने वाला था वो बुरा हो रहा था, लेकिन ये जो हो रहा है वो और भी बुरा है, आहिस्तगी से सूफ़ी ने कहा, जैसे ज़ुल्क़रनैन के अलावा किसी ने नहीं सुना, और वो मुस्कुराकर रह गए। वो गुले अंदाम नाजुक नाजुक लड़कियों का चंद लुक़मे खाकर ही हाल ख़राब हो गया। पहले ज़ोया खाना छोड़कर उठी, उसके बाद उयूर, फिर अतूबा। गई काम से। सूफ़ी का लहजा ज़रा तेज़ हुआ। क्या मतलब? बाकर पूछ बैठे। कुछ नहीं बड़े भाई, कहते हुए सूफ़ी खाने में मशगूल हो गया, लेकिन दिल उयूर में जा फंसा। एक साथ तीनों लड़कियों की गैर हाजिर देखकर एहतराम अनवर ने पूछा, बेगम लड़कियां खाना छोड़कर क्यों चली गईं? अल्लाह जाने। एहतराम अनवर खामोश हो गए। खाना ख़त्म हुआ, सब उठ गए। एहतराम अनवर टहलने की गर्ज से लॉन में निकल गए। बासित अनवर और जलाल अनवर अपने अपने कमरे में चले गए। रह गए बाकर, हमज़ा, सोफ़ी और ज़ुल्क़रनैन। वो चारों हॉल में आकर बैठ गए। हमज़ा ने टीवी ऑन कर दिया। ज़ुल्क़रनैन ने आराम से सोफ़े पर दराज होकर सिगरेट सुलगाई और गहरे गहरे कश लेते हुए प्रोग्राम देखने लगे। तभी ताजोर लपकती हुई आई। सुनिए, वो ज़ुल्क़रनैन से मुखातिब हुई। फरमाएं। लड़कियों की तबीयत ख़राब हो गई है और हैरानी तो इस बात की कि एक साथ तीनों बीमार हुई हैं। हमज़ा, सोफ़ी और ज़ुल्क़रनैन एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए। बाकर चूँकि इस पूरे मामले से बिल्कुल बेखबर थे, उनके चेहरे पर फ़िक्र के साथ हैरानी भी थी। लड़कियों की तबीयत ख़राब है और सब मुस्कुरा रहे हैं, यही सवाल मैं करने वाली थी। ताजी आपा, आप नहीं जानती, बात कुछ और है। हमज़ा बोले। और क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। मैं बताता हूँ आपा। वो कल शाम अतूबा, ज़ोया, उयूर ने भाई साहब को अपने हाथों से डिनर तैयार करके खिलाने को कहा था। बेशक कहा था, लेकिन डिनर से तबीयत ख़राब होने का क्या ताल्लुक़? आपा, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमज़ा ने कहा और सूफ़ी बोल उठा। आपा, यूँ समझ लें वो कौरमे की डिश उनकी बीमारी का बाइस है। डिनर कौरमा? यार ये क्या चक्कर है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, बाकर ने कहा। बड़े भाई, इस कौरमे की डिश में जमाल गोटा मिलाया था लड़कियों ने, सूफ़ी ने बताया। माय गॉड, बाकर ने माथे पर हाथ मारा। ये पागल लड़कियां भी बस। ताजवर बैठ गईं।
उनकी शरारत उनके गले आ पड़ी। ज़ुल्क़ुरनैन मुस्कुराए, बल्कि थोड़ा सा हंसे और ताजो बरहमी से बोली, वो तो बच्चियां हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन आप तो समझदार थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताजी, ये उनके लिए सबक है, आइंदा कभी मेरे साथ शरारत नहीं करेंगी। सबक, और वो भी इस कदर तकलीफ दे। हमज़ा मुस्कुराए। हमज़ा चुप करो और फ़ौरन जाकर मैं जानकी दास को फ़ोन कर देता हूँ। बाकर उठ गए। फ़ोन करने के बाद आकर बैठते हुए कहा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे अब्बू मियाँ, चचा जान और छोटे चचा को इस सारे मामले की इत्तला नहीं होनी चाहिए, वरना अतूबा, जोया और उयूर की शामत आ जाएगी। ज़रा देर बाद डॉक्टर आए, चेकअप किया, दवा दी और चले गए। डॉक्टर के आने जाने में सबको इल्म हो गया, जोया, अतूबा और उयूर की तबीयत ख़राब है। इस पर सभी मुताजिब थे कि बीमार हुई तो तीनों लड़कियां एक साथ कैसे बीमार हुईं। संजीदा बेगम तो फ़िक्रमंद सी हो रही थी, और जोया, अतूबा, उयूर जो दम बदम बाथरूम जाते जाते निढाल हो चुकी थी। दवा लेने के बाद उन्हें कुछ आराम हुआ, तब कहीं जाकर वो सब अपने अपने कमरे में गए। सुबह तीनों बिस्तर से नहीं उठ सकी। नकाहत का ये आलम था कि महसूस होता था जिस्म का सारा लहू निचोड़ लिया गया हो। सबसे ख़राब हालत उयूर की हो रही थी। उसका गुलाब और मैदे की मिलावट जैसा रंग जर्द हो रहा था। सुर्ख सुर्ख होंठों पर पपड़ी सी जमकर खुश्क हो रहे थे, और कमज़ोरी का ये हाल था कि आंखों के नीचे अंधेरे छा रहे थे। हिम्मत करके और तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए अतूबा को जगाया। अतूबा उठो। उसने बमुश्किल आंखें खोली। खिड़की से छनकर आती धूप को देखकर उठ बैठी। फिर जोया को जगाया। वो उठकर बैठते हुए बोली, मेरे लिए तो उठकर 2 कदम चलना दुश्वार है। यार, हालत तो हम दोनों की भी यही है, अतूबा ने कहा। हम दुल्हा भाई की हालत पतली करने चले थे और देखो अपना खाना ख़राब कर बैठी। उयूर ने आहिस्तगी से कहा, मैं दुल्हा भाई को छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी जोया? उयूर ने पूछा। मुझे तो लगता है दुल्हा भाई के साथ हमें अब कोई शरारत नहीं करनी चाहिए, अतूबा ने कमज़ोरी सी आवाज़ में कहा। मैं तुमसे इत्तफाक नहीं करती अतूबा, मुझे भी तुमसे इत्तफाक नहीं है। दुल्हा भाई ने हमें हमारे ही तीर से घायल किया है, तो क्या हम उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे? हमें अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं, जोया बावजूद कमज़ोरी के पूरे जोश से कहा। मुझे भी जोया से इत्तफाक है, उयूर ने कहा, और अतूबा ने फिर मशवरा दिया। पहली मर्तबा की तरह इस बार दुल्हा भाई, हमज़ा भैया और सोफ़ी को हवा तक नहीं लगनी चाहिए, वरना वो फिर हमें ही उल्लू बनाएंगे। इस बार हम पूरी एहतियात बरतेंगे, उयूर और जोया ने कहा। ऐन उसी वक्त ज़ुल्क़ुरनैन हमज़ा के हमरा कमरे में दाखिल हुए, हशाश बशाश। गुड मॉर्निंग। ज़ुल्क़ुरनैन सोफ़े पर आकर बैठ गए। वो तीनों उन्हें देखकर चुप रहीं। अब कैसी तबीयत है आप तीनों की? भाई साहब, आप देख नहीं रहे, इनके हाल तो पतले नज़र आ रहे हैं, हमज़ा ने हंसकर कहा। ज़ुल्क़ुरनैन मुस्कुराने लगे। उड़ा लीजिए जितना दिल चाहे मजाक, उड़ा लीजिए। आज का दिन आपका है, लेकिन हो सकता है कल हमारा हो, उयूर ने कहा। ज़ुल्क़ुरनैन का नफीस सा कहकहा कमरे में गूंज कर रह गया। भाई साहब होशियार रहें, इनके इरादे नेक नहीं लगते। मैं तो यही कहूँगा आइंदा हमारे साथ शरारत ना करें, वरना अंजाम फिर वही होगा जो कल हुआ। दुल्हा भाई, आप मुतमईन रहें, अब हम कोई शरारत नहीं करेंगे, अतूबा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ तुम या ये दोनों भी? दुल्हा भाई, हम तीनों ही, जोया ने कहा। भाई साहब, मुझे एतबार नहीं। हमज़ा भाई, ये हमारे और दुल्हा भाई के दरमियान का मामला है, आप दरमियान में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? उयूर ठीक कह रही है हमज़ा भैया, आप चुप रहें, अतूबा ने कहा। हमज़ा, मुझे यकीन है लड़कियां अब मेरे साथ शरारत नहीं करेंगी। हम आपको ऐसे ही छोड़ दें? हो ही नहीं सकता, उयूर ने दिल ही दिल में कहा। तभी हुमैरा कमरे में आई। भाई साहब, हमज़ा चले, नाश्ता लग गया है। और इन बीमारों का नाश्ता? हमज़ा ने हंसते हुए कहा और तेज़ी से निकल गए। भाभी, हम नाश्ते की टेबल तक नहीं आ सकती, हमारा नाश्ता यहीं ला दे प्लीज़। तुम लोग उतर कर मुँह हाथ धो लो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हुमैरा चली गई। ज़ुल्क़ुरनैन हमज़ा के पीछे निकल गए थे। तमाम दिन वो लोग बिस्तर से उठ नहीं सकी। शाम की चाय और रात का खाना भी कमरे में ही लिया, और सुबह तीनों एकदम फिट थीं। वो कई दिनों बाद की एक दोपहर थी। जोया, अतूबा, उयूर 2 बजे कॉलेज से लौटी और खाना खाकर वो तीनों बरामदे में निकल आईं। कुछ देर बाद सोफ़ी बाहर से आया और उन्हें बरामदे में चक्कर लगाते देखकर ठहर गया। ये क्या हो रहा है? नज़र नहीं आ रहा जो सवाल कर रहे हो? अतूबा ने कदम रोके। बखूबी नज़र आ रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तुम लोग टहल क्यों रही हो? सोफ़ी भैया, आप अपने रास्ते जाएं ना, जोया ने उसे बाजू से पकड़कर धकेलते हुए कहा। लेकिन सोफ़ी अपनी जगह से हिला तक नहीं, और उयूर से मुखातिब हुआ। मामला क्या है उयूर? सोफ़ी, हमारी हर बात में टांग क्यों अड़ाते हो? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। उयूर से खुश्क सा जवाब पाकर मुंह लटकाए सोफ़ी चुपचाप अंदर चला गया। जोया ने घड़ी देखी। टाइम हो रहा है उयूर, कहीं वो आ न जाए। शाम भी हो रही है, कुछ ही देर में सभी लोग आकर बैठ जाएंगे। अतूबा का लहजा घबराया सा था। बातें मत करो, दुआ करो, दुआ।
عیور دعا کس لیے؟ زویا اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ یہی کہ دلہا بھائی جلد باہر سے لوٹ آئیں اور ہماری اسکیم کامیاب ہو جائے۔ انشاءاللہ، زویا عطوبہ نے ایک ساتھ کہا۔ عیور برآمدے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتی ہوئی بولی، آج دلہا بھائی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ وہ نہلا ہے تو ہم دہلا۔ دلہا بھائی تو گمان بھی نہیں کر سکتے۔ زویا جو قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل رہی تھی مسکرائی۔ برابر میں عطوبہ تھی۔ اس نے کہا، دلہا بھائی کو آج کا دن عمر بھر یاد رہے گا۔ الفاظ عطوبہ کی زبان پر تھے اور ذوالقرنین گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ میاں آپ کا شکریہ، بہت بہت شکریہ، ان تینوں نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کہا۔ ذوالقرنین نے برآمدے میں قدم رکھا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کا انتظار، مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے ذوالقرنین نے پوچھا۔ میرا انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟ کیوں ہمارا آپ پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم آپ کا انتظار کر سکیں؟ عطوبہ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ بے شک ہے۔ ذوالقرنین نے قدم اندر کی طرف بڑھائے تو عیور اور زویا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ عطوبہ لپک کر کرسی لے آئی۔ بیٹھی نا دلہا بھائی؟ ذوالقرنین بیٹھ گئے۔ عطوبہ نے اور کرسیاں لا کر برآمدے میں ڈالی اور بیٹھتے ہوئے بات شروع کرنے ہی والی تھی کہ تاجور برآمدے میں آئیں۔ آپ کب آئے؟ ذوالقرنین کو دیکھ کر پوچھا۔ ذرا دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ آپ گئے کس طرف تھے؟ عیور کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شہر دیکھنے۔ کیا کہتے ہیں؟ تاجور ہنسی اور ذوالقرنین نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مذاق مت سمجھے، میں شہر ہی میں گھوم رہا تھا۔ اسی وقت ماں نے آ کر پوسٹ مین کے آنے کی اطلاع دی۔ عیور ذرا دیکھنا تو، تاجور نے کہا۔ عیور مسکراتی ہوئی چلی گئی اور چند ساتھ کے بعد واپس آ کر کہا، دلہا بھائی آپ کے نام پارسل ہے۔ پارسل اور میرے نام؟ ذوالقرنین متعجب سے اٹھ گئے۔ پارسل ریسیو کیا اور واپس آ کر بیٹھے۔ کہاں سے ہے؟ پارسل کی پیکٹ کو دیکھتے ہوئے تاجور نے پوچھا۔ جرمن سے۔ وہاں سے کس نے پارسل بھیجا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، آخر کون ہو سکتا ہے اور اس پارسل میں ہے کیا؟ عطوبہ، زویا، عیور جو ہونٹوں میں دبی دبی مسکراہٹ لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی کہہ اٹھی، دلہا بھائی پارسل کھول کر دیکھ لیجئے، آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا اس میں کیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سمجھ لیں کس نے بھیجا ہے۔ ہاں آپ پارسل کھول کر دیکھیے، تاجور نے کہا۔ ذوالقرنین پیکٹ کا کاغذ اتارنے لگے۔ ان تینوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پیکٹ کا کاغذ اتر گیا۔ خاصا بڑا ڈبہ تھا۔ اللہ کیا ہے اس میں؟ تاجور بولی۔ دیکھتا ہوں، ذوالقرنین نے کہا۔ اب آئے گا مزہ۔ سرگوشی کرتے ہوئے تینوں نے ہاتھ ملایا اور وہی لمحہ تھا جب ذوالقرنین نے ڈبہ کھولا۔ ڈبے کا کھلنا تھا کہ تاجور کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ وہ تینوں بھی کئی قدم پیچھے ہو گئیں۔ ڈبے کے اندر زندہ سانپ تھا جسے ذوالقرنین نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر پھن کے قریب سے پکڑ کر گول گول گھمایا اور طاقت سے زمین پر پٹخا اور بوٹ کی نوک سے پھن کچل دیا۔ ہائے اللہ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ تاجر خوفزدہ سی فرش پر مردہ پڑے سانپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ذوالقرنین نے مالی کو آواز دی۔ وہ آیا تو بولے، بابا اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ یہ سانپ کیسے آیا؟ ہم تو باغیچے کا کونا کونا روز دیکھتا ہے صاحب۔ مالی تعجب سے بولا، یہ تم نہیں سمجھو گے بابا، جاؤ اسے باہر پھینک دو۔ مالی مردہ سانپ اٹھا کر لے گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ موزیش آخر آپ کو پارسل کس نے کی؟ مجھے یہ پارسل کس نے بھیجا میں بتاتا ہوں، ذرا پیچھے دیکھیں۔ تاجور نے نظریں گھمائیں۔ زویا، توبہ، عیور جو اب تک ہونٹوں ہی ہونٹوں میں مسکرا رہی تھی ہنس دی۔ یعنی یہ حرکت ان تینوں کی تھی؟ جی ہاں۔ تاجور کو اعتبار نہیں آیا۔ بہنوں سے استفسار کیا، کیا واقعی تم لوگوں نے؟ جی ہم نے ہی، ہنستے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ بے وقوفو، کہیں اس طرح کی شرارت کرتا ہے کوئی؟ ہم تو دلہا بھائی کو خوفزدہ کرنا چاہتی تھیں، زویا نے کہا۔ ذوالقرنین ہنسے اور ہنستے ہنستے کہا، سنا آپ نے یہ لڑکیاں ذوالقرنین کو کیڑے مکوڑوں سے ڈرانا چاہتی تھیں۔ آپ ہنس رہے ہیں، مجھے تو غصہ آ رہا ہے۔ شریر ہونا، شرارتیں کرنا بری بات نہیں، لیکن اس قسم کی شرارت، خدا نہ کرے وہ کیڑا آپ یا کسی اور کو نقصان پہنچا دیتا تو کیا ہوتا؟ نہیں، ان سب کو سزا ملنی ہی چاہیے، وہ بھی ابو میاں سے۔ تاجور کے آخری الفاظ عطوبہ، زویا، عیور کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ گھبرائی سی عیور نے کہا، تاجی آپا اس معمولی سی شرارت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تاجی آپا پلیز۔ زویا نے تاجور کو تھام لیا۔ پلیز آپا پلیز۔ عیور عطوبہ خوشامد پر اتر آئیں۔ تاجور ہنس دی اور بہنوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ چلو اس مرتبہ چھوڑ دیا، اب ذرا یہ بتاؤ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ ہم تینوں اور ہماری دوست ناہید کا، آہستہ سے ہنستے ہوئے زویا نے کہا۔ لیکن وہ سانپ تمہیں حاصل کیسے ہوا؟ عیور مسکرائی اور تاجور کے بازو سے لگتے ہوئے کہا، تاجی آپا اتفاق سے ہی کہہ لیجئے، ایک مداری تماشا دکھاتے مل گیا اور ہم نے اسے کچھ روپے دے کر خرید لیا۔ سانپ ناہید نے اپنے گھر رکھا
दूसरे दिन यानी आज नाहिद का भाई पोस्टमैन बनकर पार्सल लेकर आ गया। यानी वो पोस्टमैन भी नकली था? ताजवर ने पूछा और वो तीनों हंसते हुए बोली, और आप क्या समझ रही थी? उफ, कैसी कैसी खुराफात तुम लोगों के दिमाग में भरी हुई है। ताजी आपा, इतने बरसों बाद आप लोग हमसे मिले हैं, जी चाहता है इतना सताऊं, इतना छेड़ूं कि बरसों की जुदाई की कसर पूरी हो जाए, उयूर ने कहा। ताजवर ने उसे लिपटा लिया। जुल्कुरनैन जो बैठे मुसलसल मुस्कुराए जा रहे थे, ताजवर ने उन्हें मुखातिब किया, देख रहे हैं आप, एकदम पागल हैं ये सब। आपकी ही बहनें हैं? यानी आपका मतलब है मैं पागल हूँ? जुल्कुरनैन के होठों से कहकहा बुलंद हुआ। अतूबा, उयूर, जोया मुस्कुराने लगी और ताजवर बैठी उन सबको घूरती रह गई। जुल्कुरनैन ने फिल्म का प्रोग्राम बनाया तो तीनों तैयार हो गई। सूफ़ी, हमज़ा भी साथ हो लिए। 3 से 6 का शो देखा, रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता किया और घर के लिए रवाना हो लिए। ड्राइविंग जुल्कुरनैन कर रहे थे, हमज़ा, सूफ़ी उनके साथ बैठे थे। अतूबा, जोया, उयूर ताजवर के साथ पिछली सीट पर थीं। कार शहर की गंजान आबादी से निकलकर सुनसान सड़क पर फर्राटे बोलती उड़ी जा रही थी कि एकदम अचानक कार की रफ्तार धीमी होते होते कार रुक गई। क्या हुआ, गाड़ी रोक दी दुल्हा भाई? अतूबा ने पूछा। जुल्कुरनैन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मैंने कार रोकी नहीं, बल्कि इंजन बंद हो गया। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, हमज़ा बोले। कहीं आप लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे? जोया ने तड़ से कहा। सूफ़ी भड़क कर बोला, अगर ऐसा समझती हो तो जाओ चेक कर लो ना। आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कह रहे हैं, अतूबा ने कहा। जब जानती नहीं हो तो ज़बान बंद करके बैठो। तुम लोग ज़रा सी बात में झगड़ने क्यों लगते हो? हमज़ा ने बरजस्ता कहा। ताजी आपा, झगड़ा हम नहीं, ये लोग करती हैं, और आप लोग तो जैसे मुंह में ज़बान ही नहीं रखते, जोया ने कहा। चुप करो तुम लोग, ताजवर ने झड़की दी। वो सब चुप हो गए। जुल्कुरनैन, हमज़ा उतरकर इंजन चेक करने लगे। उन दोनों के पीछे वो सब भी नीचे आ गए। हमज़ा को इंजन का ढक्कन बंद करते देखकर ताजवर ने पूछा, क्या हुआ? अब देखिए, स्टार्ट करके देखते हैं। आइए भाई साहब। जुल्कुरनैन ने ड्राइविंग संभाली, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं एक और कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों को धक्का लगाना होगा, हो सकता है स्टार्ट हो जाए। इन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और आंखों ही आंखों में कहा, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। हमज़ा और सूफ़ी भी उनके साथ धक्का लगाने के लिए खड़े थे। ताजवर बढ़ी तो हमज़ा ने रोक दिया। ताजी आपी, आप अंदर जाकर बैठें। बुरा लगता है मैं बैठूं और लड़कियां धक्का लगाएं। इसके बाद जो होने वाला है वो तो और भी बुरा लगेगा आपको, हमज़ा ने दिल में कहा और मुस्कुराते हुए बोला। आप क्यों फ़िक्र करती हैं, मैं और सूफ़ी हैं ना इनका साथ देने के लिए। ताजी आपा, आप आएँ बैठें। सूफ़ी ने कार का दरवाज़ा खोला। ताजवर बेदिल सी बैठ गई। वो तीनों सूफ़ी और हमज़ा के साथ धक्का लगाने लगीं और जुल्कुरनैन की एक और कोशिशों के बाद कार स्टार्ट हो गई। याहू! अतूबा, जोया, उयूर ने नारा बुलंद किया। सूफ़ी, हमज़ा कम, जुल्कुरनैन ने कहा। जब तक वो तीनों लपकती, सूफ़ी हमज़ा कार में घुसकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे और जुल्कुरनैन ने स्पीड तेज़ कर दी। अरे अरे, ये क्या? दुल्हा भाई, हमज़ा भैया, कार रोकिए, सुनिए। क्या करते हैं, गाड़ी रोकिए ना, ताजवर कहती रह गई। जुल्कुरनैन ने सुनी अनसुनी कर दी। उयूर, अतूबा, जोया कार के पीछे भागती हुई चीख रही थी। दुल्हा भाई, गाड़ी रोकिए, सुनिए। सूफ़ी ने ज़रा सा बाहर करके चीख कर कहा, लड़कियों, पैदल चलना सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। उयूर दांत पीसकर रह गई और दौड़ती हुई कार उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वो तीनों हाँफती हुई रुक गईं। हम बेवकूफ़ बन गए ना, उयूर ने कहा। अब समझ में आ रहा है, गाड़ी ख़राब होने का सारा नाटक था। अतूबा का लहजा चिढ़ा हुआ था। ये सारी कारस्तानी सूफ़ी भैया और हमज़ा भाई की है। मुझे तो दुल्हा भाई की शरारत नज़र आ रही है। तुम्हारी बात समझ में आ रही है उयूर, ज़रूर उन्होंने हमारी उस दिन वाली शरारत का इंतकाम लिया है, जोया ने कहा। अतूबा बोली, ये सब छोड़ो, ये सोचो हम करें क्या? 2 ही रास्ते हैं, उयूर ने कहा। क्या? यहाँ खड़ी रहें और किसी से लिफ्ट मांगे, या फिर पैदल चलें, क्योंकि टैक्सी तो कोई मिलने से रही। हम किसी से लिफ्ट लें, ये अच्छी बात नहीं है, जोया ने कहा। यानी पैदल ही जाना होगा, अतूबा ने कहा। फिर वो तीनों चल दी और जब वो एहतराम मंजिल पहुंची तो पोर पोर दुख रहा था। उनको देखते ही हॉल में बैठे हमज़ा, सूफ़ी और जुल्कुरनैन ने पुरतपाक खैर मुक़द्दम किया। आप तीनों बात मत करें। वो निढाल सी सोफ़े पर गिर गईं और सैंडल उतार कर पैरों के आबले देखे तो आंखों में आंसू आ गए। ताजवर पास आकर बैठ गई। देख रहे हैं आप लोग बच्चियों की क्या हालत हो गई है? बेचारियाँ, हमज़ा हंसा। तुम लोगों के पैरों की तो वाकई हालत ख़राब हो गई। मैं जाकर नाहिदा बुआ से कहता हूँ नमक डालकर पानी गर्म कर दे। सूफ़ी भैया, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी झूठी हमदर्दी की। आज आप तीनों ने जो हमारे साथ किया है वो हम उम्र भर याद रखेंगे, और सुन लीजिए, आप लोगों से बात भी नहीं करेंगे।
عطوبہ کی نرگسی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ ذوالقرنین نے جو ایک طرف بیٹھے اطمینان سے اخبار دیکھتے ہوئے اس تکرار سے محظوظ ہو رہے تھے، اخبار پرے کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی شرارت پر کیا میں نے یہ دھمکی دی کہ میں بات نہیں کروں گا؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ بے تحاشا جلی بھنی بیٹھی عیور تڑ سے بولی، دلہا بھائی آپ ہمیں قائل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، اس وقت میں آپ کی کسی دلیل کو تسلیم نہیں کروں گی۔ اوہ تو اس قدر برہم ہو ہم سے؟ ذوالقرنین نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس وقت تاجور جو کچھ دیر پہلے اٹھ کر چلی گئی تھیں واپس آئیں۔ لڑکیوں پانی گرم ہو گیا، چل کر پیر دھو لو۔ عطوبہ عیور زویا کراتے ہوئے اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی تاجور کے ساتھ چلنے لگی۔ حمزہ ذوالقرنین کے ہونٹوں سے قہقہے بلند ہوئے۔ خوشنما شرارتیں، دلکش مستیاں کرتے ہوئے شب و روز بیتے چلے گئے اور تاجور ذوالقرنین کو انڈیا آئے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس شام احترام انور چائے پر سب کے ساتھ موجود تھے۔ آہستگی سے چائے سپ کرتے ہوئے احترام انور نے ذوالقرنین کو مخاطب کیا، ذوالقرنین، جی ابو میاں، میں نے بنگلہ دیکھ کر پسند کر لیا ہے، تم بھی دیکھ کر پسند کر لو تو باقی معاملات طے ہو جائیں گے۔ میں کل ہی دیکھ لیتا ہوں، ذوالقرنین نے جواب دیا۔ بیٹے ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ رہتے۔ میری بھی یہی خواہش ہے، باسط انور نے کہا۔ ابو میاں چچا جان، میں آپ لوگوں کے جذبات سمجھتا ہوں، لیکن میں یہاں رہوں یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ہم آپ کی مرضی اور خوشی کے خلاف نہیں جا سکتے بھائی صاحب۔ یہ الفاظ باقر نے ادا کیے۔ ہم میں سے کوئی بھی تم سے ساتھ رہنے کے لیے اصرار نہیں کرے گا۔ احترام انور نے اس جملے کے ساتھ چائے ختم کی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے باسط انور اور جلال انور بھی چلے گئے۔ احترام منزل کا یہ اصول تھا، جب مرد بات کر رہے ہوتے تھے تو خواتین دخل نہیں دیا کرتی تھیں۔ اب جب تینوں بھائی جا چکے تھے، سنجیدہ بیگم تاجور سے مخاطب ہوئیں، کتنے برسوں بعد تم لوگوں سے ملنا ہوا اور اتنی جلدی تم لوگوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم لوگ آپ سب سے الگ کہاں ہو رہے ہیں، بلکہ یہیں آپ کے پاس ہی تو رہیں گے۔ جب ملنے کا جی چاہے ایک فون کیجیے گا، ہم بھاگے چلے آئیں گے۔ پھر بھی چند ماہ تو ہمارے ساتھ بتاؤ گی؟ چچی جان، ہم نے تو عمر یہیں بتانی ہے، ذوالقرنین نے جواب دیا۔ تو کیا کچھ ہی روز میں جانے کا ارادہ ہے؟ جی دلہن چچی، تاجور نے جواب دیا۔ پھر ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے۔ ناہید برتن سمیٹ کر میز صاف کرنے لگی۔ 1 ہفتے کے اندر بنگلے کی رجسٹری ہو گئی۔ بنگلے کی صاف صفائی بھی چند روز میں مکمل ہو گئی تو تاجور نے پیکنگ شروع کر دی۔ ذوالقرنین چاہتے تھے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ تاجور بچوں ذوالقرنین کے جانے سے بھی اداس تھے۔ زویا عطوبہ عیور کا یہ حال تھا کہ آنکھوں میں آنسو لیے پھر رہی تھیں۔ چاہتی تھیں اپنی تاجی آپا کو روک لیں، لیکن بے بس تھیں، روک نہیں سکتی تھیں۔ ادھر ادھر پھیلی بچوں کی چیزیں سمیٹتے آتے جاتے تاجور کی نظر ان پر گئی۔ وہ قریب چلی آئیں۔ تم لوگ اس قدر اداس کیوں ہو رہی ہو؟ آپ تو ایسے پوچھ رہی جیسے جانتی ہی نہیں کہ ہم کیوں اداس ہیں، عطوبہ نے اداس سے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ میرے جانے سے تم لوگ اداس کیوں ہو؟ کیسی بات کرتی ہیں آپا، آپ جا رہی ہیں اور ہم اداس بھی نہ ہوں؟ عیور کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تاجور نے اسے لپٹا لیا۔ دیکھو نا، میں تم سب سے اتنے قریب ہوں کہ چاہو تو مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ اداس تو تم لوگ تب ہوتی جب میں تم سب کی نظروں سے دور جا رہی ہوتی۔ آپا، آپ اتنے سالوں بعد ملی ہے، جی چاہتا ہے آپ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائیں، عیور نے کہا۔ آپا، آپ کی ذرا سی دوری بھی ہمیں گرا گزر رہی ہے، عطوبہ کے لہجے میں بے تحاشا چاہت تھی۔ کیسا اچھا ہوتا آپ ہمارے ساتھ ہوتی نا۔ سویا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے مسکرا دی۔ تاجور نے باہیں پھیلا کر تینوں بہنوں کو لپٹا لیا اور ہنستے ہوئے بولی، خدا نخواستہ مجھے موت آ گئی، میں نہ رہی تو تم تینوں رو رو کر مر جاؤ گی۔ عیور نے تیزی سے ہتھیلی تاجور کے ہونٹوں پر رکھ دی اور برہمی سے بولی، تاجی آپا پھر کبھی مرنے کی بات مت کیجیے گا، ورنہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، زویا عطوبہ نے کہا۔ تاجور ہنستے ہوئے بولی، تم لوگوں کی بے پناہ چاہتوں کو دیکھ کر یہ خیال آ گیا، آئندہ ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ عیور نے تنبیہ کیا، نہیں آئے گا، لیکن تم لوگوں کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ آپ کہہ کر تو دیکھیں، تم لوگ اداس نہیں رہو گی اور جب میں جاؤں گی تو مسکراتے ہوئے رخصت کرو گی۔ ان تینوں نے حامی بھر لی۔ تاجور انہیں ساتھ لیے اوپر چلی آئیں اور پیکنگ کرنے میں وہ تینوں بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ ہر دن کی طرح وہ دن بھی ڈھلا، شام ہوئی اور احترام منزل کے سبھی افراد جمع ہو گئے۔ تاجور جو جا رہی تھی، باقر انہیں چھوڑنے جا رہے تھے۔ ننھے فیضال کو گود میں لیے تاجور کار میں بیٹھ گئیں۔ ذوالقرنین سب سے اجازت لے کر برآمدے کے آخری سیڑھی پر کھڑی زویا توبہ عیور کے پاس رکے۔ تم لوگ آتی رہنا تاکہ تمہاری آپا کو تنہائی اور بوریت نہ ہو۔ ذوالقرنین بڑھ گئے اور کار میں بیٹھنے کے بعد باقر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار احترام منزل سے نکلتی چلی گئی۔ 2 ہی دن گزرے تھے تاجور اور ذوالقرنین کو گئے ہوئے کہ شب برات آ گئی۔ شب برات کے روز احترام منزل میں ہر فرد روزہ دار ہوتا تھا۔ سنجیدہ بیگم نے ناہیدہ بوا کو ہدایت دی کہ وہ آج اپنے گھر نہ جائیں تاکہ سحری کا انتظام کرنے میں مدد کر سکیں۔
رات جب کھانے سے فراغت ہو گئی، سنجیدہ بیگم نے سب کو یاد دلایا، آج سحری کرنی ہے، سب کو یاد ہے؟ جی امی، جی بڑی امی، نوجوان پارٹی نے جواب دیا اور اپنے اپنے کمرے میں چلے آئے۔ ویسے تو ہال میں ایک کلاک لگی ہوئی تھی اور اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ اس کے باوجود عیور نے گھڑی میں الارم لگا دیا تاکہ صحیح وقت پر آنکھ کھل جائے، ورنہ پتہ چلا وہ میٹھی میٹھی نیند کے مزے لیتی رہی اور سحر میں اٹھ نہ سکی تو امی اس کا کورٹ مارشل ہی کر دیں گی۔ الارم لگا کر عیور لمبی تان کر سو گئی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوتے ہی الارم بج اٹھا۔ عیور کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھی۔ باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یقیناً اور لوگ جاگ چکے تھے۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی باتھ روم میں آئی، برش کر کے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ سنجیدہ بیگم دروازے کے پاس مل گئی، اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہارے ہی کمرے میں آ رہی تھی امی، میں نے گھڑی میں الارم لگا دیا تھا تاکہ وقت سے جاگ جاؤں۔ میری ہوشیار بیٹی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ امی میں کچن میں جا رہی ہوں۔ ہاں ضرور۔ وہ کچن میں آئی تو حمیرہ بھابھی، چچی جان، دلہن چچی، ناہید بوا اور زویا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، کچن تو پہلے سے ہی فل ہے، اب میری یہاں کیا ضرورت؟ تم کیا کھاؤ گی یہ بتا دو، اس کے بعد تم کچن سے جا سکتی ہو، حمیرہ بھابھی نے کہا۔ زویا سے پوچھ لیجیے، وہ جو کھائے گی میں بھی کھا لوں گی۔ وہ کچن سے نکلنے لگی۔ دلہن چچی نے پکارا، وہ کھڑی ہو گئی۔ عیور ذرا دیکھنا تو صوفی اٹھ گیا ہے یا نہیں؟ یعنی نواب صاحب ابھی بستر میں ہیں، آپ نے جگایا نہیں؟ جگا کر آئی تھی لیکن لگتا ہے وہ پھر سو گیا۔ میں ابھی جناب کو جگا کر لاتی ہوں۔ اس نے قدم اٹھائے۔ عیور ذرا اتوبہ کے کمرے میں بھی جھانک لینا، وہ جاگ گئی ہے یا نہیں۔ جی اچھا۔ عیور کچن سے نکل آئی۔ احترام منزل اتنی طویل و عریض تھی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے میں آتے ہوئے 10 منٹ لگ جاتے تھے۔ اس حصے سے جس میں منجلے چچا رہتے تھے، گزرتے ہوئے اتوبہ کے کمرے کے سامنے رکی اور باہر سے ہی پوچھا، اتوبہ اگر جاگ رہی ہو تو فوراً اٹھ جاؤ۔ جاگ تو رہی ہوں اور 5 منٹ میں اٹھ بھی جاؤں گی، اتوبہ نے اندر سے جواب دیا۔ عیور اندر ہی نہیں گئی اور چھوٹے چچا کی طرف بڑھ گئی۔ زویا کے بعد والا کمرہ صوفی کا تھا۔ عیور اندر آ گئی۔ صوفی کروٹ لیے نرم نرم بستر میں مزے کی نیند لے رہا تھا۔ اس کے سوتے ہوئے پرکشش چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ چند لمحے تو عیور کھوئی سی کھڑی رہی، پھر بڑھ کر بیڈ کے پاس آئی۔ کمبل کا کونا کھینچا تو صوفی نے کروٹ بدل لی۔ کمبل کا کونا عیور کی انگلیوں سے پھسل گیا تو دوبارہ کمبل تھام کر زور سے کھینچا۔ زویا میری بہن، مجھے یاد ہے کہ مجھے سحر کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور میں سحر کر لوں گا، لیکن ابھی تک بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، اس میں خلل مت ڈالو پلیز، پھر تو یقیناً تمہاری سحر صبح کے ناشتے میں ہوگی۔ عیور کی آواز کا سننا تھا کہ پٹ سے آنکھیں کھول دی اور عیور کو دیکھ کر ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے آ گیا۔ عیور ہنسی، ارے واہ، تم نے تو میری آواز سنتے ہی بستر چھوڑ دیا۔ مجھ پر آپ کے حسن کا رعب جو اس قدر ہے۔ صوفی قدم قدم بڑھا اور عیور کے مقابل رک کر بغور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ عیور اس کے اس انداز سے شرما کر بولی، صوفی تم اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ صوفی شاعروں والے ٹون میں بولا، وہ آئے ہمارے کمرے میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم اپنے کمرے کو تو کبھی ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو تو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، یہ ہے شعر، اور تم نے جوڑ توڑ کر شعر کی ٹانگ ہی کھینچ لی۔ وہ آئے ہمارے گھر فٹ نہیں بیٹھتا تھا کیونکہ گھر تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے لفظ کمرے کا استعمال کرنا پڑا، اور ایک تم ہو کہ شعر کی اصلاح کرنے لگی، میرے جذبات کی طرف غور ہی نہیں کیا۔ اوہ خطا ہو گئی، معاف فرما دیں، اور عرض کریں وہ کون سے جذبات ہیں جن پر میں نے غور نہیں کیا؟ صوفی اسے نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کتنے دنوں کے بعد تم میرے کمرے میں آئی ہو، کسی نعمت کی طرح تنہائی کے لمحے میسر آئے ہیں، اور تو یہ وہ جذبات ہیں، کیوں؟ ہاں لیکن میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور پوری بھی نہیں ہوگی کیونکہ میں جا رہی ہوں۔ عیور نے قدم اٹھائے۔ صوفی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یار تم نے میرے رومانٹک موڈ کا کباڑا کر کے رکھ دیا، مجھے پتا ہے تم اس رومانٹک موڈ میں اور کیا کہتے۔ عیور نے صوفی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور صوفی اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب کر مسکرایا۔ کیا کہتا میں؟ یہی کہ عیور، میں ان ساعتوں کا انتظار کر رہا ہوں جب تم اس کمرے میں دلہن بن کر آؤ گی۔ عیور کاش ہی وقت پر لگا کر اڑ جاتا اور وہ دن وہ گھڑی آ جاتی، پھر میں ہوتا، تم ہوتی، میں تمہیں محبت کی شان میں لکھا گیا سب سے حسین شعر سناؤں گا، اور پھر اس حسین شعر کی طرح ہماری نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہی کہتے تم ہے نا؟ ڈھیر ساری مسکراہٹ ٹھونٹوں پر سجائے عیور پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تمہیں تو لفظ بلفظ یاد ہے، جب تمہارے کمرے میں آتی ہوں تم یہی سب تو کہتے ہو، میری تو سماعتوں میں تمہارے الفاظ کسی ریکارڈر کی طرح گونجتے رہتے ہیں۔ صوفی کبھی تو اس سے ہٹ کر کچھ اور کہا کرو۔ صوفی نے عیور کو کاندھوں سے تھام لیا، بے انتہا محبت لیے بولا، عیور تم میرا خواب ہو، حسین خواب، اسی لیے تو میں جلد سے جلد اپنے خواب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں
क्या समझी؟ उयूर का चेहरा हया की सुर्खी से सुर्ख हुआ। सोफ़ी की गिरफ्त से खुद को आज़ाद किया और तुम बहुत बेशरम होते जा रहे हो सोफ़ी, कहती हुई कमरे से भाग खड़ी हुई। सोफ़ी के होंठों से खूबसूरत कहकहा बुलंद हुआ और स्लीपर पहनता वो अपने कमरे से बाहर आ गया। सहर का एहतमाम ख़त्म हुआ तो कुछ देर बाद सभी मर्द मस्जिद नमाज अदा करने के लिए चले गए। घर में संजीदा बेगम ने हिदायत दी, लड़कियों नमाज अदा करनी है, इसलिए कोई सोएगा नहीं। इस हुक्म के बाद किसी के मजाल थी जो सोने का ख्याल भी लाता। फजर की अजान के साथ सबने वज़ू किया और नमाज अदा करने लगी। उयूर ने अपने कमरे में आकर नमाज पढ़ी, कलाम पाक की तिलावत की और उसके बाद बिस्तर में घुस गई। कॉलेज जाना नहीं था और कोई काम था नहीं। उसे अपनी नींद पूरी करने का पूरा मौका था, इसलिए लंबी तान कर सो गई। काफ़ी वक्त सोने के बाद जब आँख खुली तो देखा ज़ोया उस पर झुकी जगा रही थी। मीठी सी अंगड़ाई और मुस्कुराहट के साथ उठकर बैठते हुए पूछा, सोया, क्या मैं काफ़ी देर सोई रही? मैं अगर ना जगाती तो मेरा ख्याल है तुम शाम तक सोई रहती। दुपट्टा गले में डालती हुई उयूर बोली, क्या वक्त हुआ है? दिन के 2 बज रहे हैं। ओ नो, ओ यस, ज़ोया ने उसके टोन में जवाब दिया। उयूर तेज़ी से खड़ी हो गई। अब तो ज़रूर अम्मी जान, चची जान और दुल्हन चच्ची मुझ पर नाराज़ होंगी। ज़ोया का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई। ज़ोया ने मुस्कुराते हुए कहा, जान क्यों सुखा रही हो? कोई भी तुम्हें डांटने वाला नहीं। मुझ में ऐसे क्या सुरखाब के पड़ लगे हैं जो मुझे डांट नहीं पड़ेगी? सुरखाब के पड़ न सही, लेकिन तुम्हारी बात ही कुछ और है। मेरे भेजे में तुम्हारी बात नहीं घुसी। मैं समझाती हूँ। देखो, तुम बेटी हो इसलिए सब तुम्हें प्यार देते हैं, और सूफ़ी भैया की होने वाली दुल्हन हो इसलिए तुम्हारे नाज उठाते हैं, तुम्हारा लाड करते हैं। बेटी समझकर डांटने वाले हों तो होने वाली बहू समझकर दरगुजर कर जाते हैं। तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। ज़ोया, तुम भी। उयूर मुस्कुराते मुस्कुराते हंस दी। वो दोनों संजीदा बेगम के कमरे के सामने से गुजर रही थी। उन्होंने आवाज़ दी। हंसी होठों में दबाए वो दोनों अंदर आ गई। लड़कियों, ये मेवे की सेनी बावर्ची खाने में दे आओ। उयूर सेनी उनके हाथ से लेकर कमरे से निकलते हुए बोली, सोया, जी चाह रहा है मेवे की 2-4 मुट्ठियाँ भर लूँ। खाने को भी दिल ललचा रहा होगा ना? हाँ, चाह तो रहा है। यानी तुम रोज़े से हो, तुम्हें ये याद भी नहीं रहा? अरे हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। और ज़ोया की बच्ची तो मुझे पहले याद नहीं दिला सकती थी। कहीं मैं इतनी देर से खाने की बातें कर रही थी, मेरा रोज़ा ना मकरूह हो गया हो। अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ज़ोया को बेख्तियार हंसी आ गई। इस कदर आजिज़ी से माफ़ी मांगी है, अल्लाह मियाँ ज़रूर माफ़ कर देंगे। जवाब में उयूर उसे घूर कर रह गई। वो दोनों किचन में आई। उयूर ने मेवे की सेनी चची जान को थमाई। हुमैरा जो चने का हलवा घोट रही थी बोली, उयूर, सेनी में चिकनाई लगा दो प्लीज़। ज़ोया, तुम बिरयानी के चावल साफ़ कर लो, सईदा बेगम ने कहा, और दोनों ने एक ही जवाब दिया, ये काम नाहिदा बुआ करवा देंगी, हमने अभी नमाज नहीं पढ़ी है, हम नमाज को जा रहे हैं। और फुर्ती से किचन से निकल आई। दिन बीत गया, शाम आई, और शब बारात की इस शाम में जब हर एक ने अपने अजीज़ रिश्तेदारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने जा रहे थे, एहतराम अनवर दोनों भाइयों, बेटों, भतीजों के साथ कब्रिस्तान से लौटे। थके थके बोझल कदमों से आकर हॉल में बैठ गए। बाकी लोग भी खामोश खामोश नज़र आ रहे थे। संजीदा बेगम बरसों से देखती आ रही थी, इस शाम एहतराम मंजिल के मर्दों की आंखें गीली और चेहरे उदास होते हैं। कभी उन्होंने पूछा नहीं। जानती थी अपनी नींद सो रहे अपनों की कब्र मिट्टी के हाथों को छूती है तो जिगर छिल जाता है और लाख जब्त के बावजूद आंसू बह ही जाते हैं। आज भी संजीदा बेगम ने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर अंदर चली गई और दस्तरखान लगवाकर इफ्तार का इंतज़ाम करने में लग गई, क्योंकि मगरिब की अजान अब हुआ ही जाती थी। आज की रात तो इबादतों की रात थी और एहतराम मंजिल में आज किसी को सोने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि जागना था और इबादत करनी थी। रात के खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे, उयूर अपने कमरे में आने लगी तो सूफ़ी पीछे पीछे चला आया और दरवाजे के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उयूर की नज़र पड़ी तो कहा, सूफ़ी, तुम मेरे कमरे में क्यों चले आए? सूफ़ी ने 2 कदम बढ़ाकर उसका दुपट्टा थाम लिया और कलाई पर लपेटता हुआ बोला, तुमसे कुछ कहना था, जल्दी से कहो और जाओ। सूफ़ी ने निगाहें उयूर के बेतहाशा हसीन चेहरे पर जमाते हुए कहा, उयूर, आज की शब की बहुत फजीलत है। आज की शब जो दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर कबूल फरमाता है। अल्लाह मियाँ से तुम मुझे मांगना, मैं तुम्हें मांगूंगा। यानी तुम कहना चाहते हो दुआओं में तुम्हें अल्लाह से मांगूँ? हाँ। सूफ़ी उसकी खुशबू से मुअत्तर दुपट्टा होठों से लगाता हुआ मुस्कुराया। उयूर ने उसके प्यार से चेहरे को देखते हुए कहा, सूफ़ी साहब, शायद आप नहीं जानते, दुआओं में उन्हें मांगा जाता है जिनसे मोहब्बत होती है, और हम दोनों को हमारे बुज़ुर्गों ने एक दूसरे से मंसूब किया है। क्या समझे? यानी तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? हमारे रिश्ता सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों की पसंद है? बेशक। उयूर के चेहरे पर चमकीली सी मुस्कुराहट थी। तुम मजाक कर रही हो? मैं संजीदा हूँ।
صوفی کا چہرہ اتر گیا، آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی اور اس کا دوپٹہ چھوڑ کر چپ چاپ باہر چلا گیا۔ عیور دروازے میں آئی، جاتے ہوئے صوفی کی پشت پر نگاہیں جماتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی۔ صوفی، میں نے تمہیں ناراض کر دیا اور اداس بھی، لیکن فکر نہیں، میں تمہیں منا لوں گی کل ہی، اور ہنستے ہوئے دروازے سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ شام ڈوب رہی تھی اور اس ڈوبتی شام میں عیور صوفی کے ساتھ احترام منزل آ رہی تھی۔ دراصل آج صبح ہی زویا، عطوبہ اور حمزہ تاجور کی تیوہاری لے کر گئے تھے۔ خوب گپ شپ رہی، پھر زویا عطوبہ حمزہ کے ساتھ واپس آ گئیں۔ عیور کو تاجور نے روک لیا اور شام کو صوفی اسے لینے آ گیا۔ تاجور ذوالقرنین نے کھانا کھانے کے بعد ہی انہیں آنے دیا۔ صوفی ڈرائیونگ کر رہا تھا، عیور برابر میں بیٹھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایک دو بار صوفی نے بھی اس کی جانب دیکھا اور چہرہ گھما لیا۔ عیور سمجھ رہی تھی صوفی کل رات سے اداس ہے اور ناراض بھی۔ ظاہر ہے جب تک وہ بات نہیں کرے گی صوفی بولنے والا نہیں۔ ذرا اس کے قریب سرکتے ہوئے پکارا، صوفی بولو۔ پہلے جب وہ اس سے مخاطب ہوتا تھا تو اس کی آواز میں شہد کی مٹھاس کھلی ہوتی تھی، اور اس وقت اس کا لہجہ خوش سخت سا تھا۔ اس قدر روکھے پن سے کیوں جواب دے رہے ہو؟ میری آواز ہی روکھی ہے، میں کیا کروں؟ پہلے تو تمہاری آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، آج کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں۔ عیور لبوں میں مسکراہٹ دبائے بولی، مجھے پتہ ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو، صوفی نے چڑھ کر کہا۔ عیور نے قریب ہوتے ہوئے پیار سے کہا، صوفی میں جانتی ہوں تم ناراض ہو نا؟ عجیب معاملہ ہے، ناراض کرنے والے پوچھ رہے ہیں ناراض کیوں ہو؟ صوفی نے طنز کیا۔ صوفی، کبھی کبھی تم اس قدر نادان ناسمجھ ہو جاتے ہو کہ تمہاری ناسمجھی پر غصہ آتا ہے اور پیار بھی۔ ذرا بتاؤ تو کل میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا جسے تم نے دل سے لگا لیا اور منہ پھلائے ہوئے ہو؟ تم نے یہ نہیں کہا تھا دعاؤں میں انہیں مانگا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، اور ہم دونوں کو ہمارے بزرگوں نے منسوب کیا ہے؟ بے شک کہا تھا، اس کے باوجود پوچھتی ہوں میں نے ایسے کیا کہہ دیا جسے تم نے دل سے لگا لیا؟ عیور کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں نے کوئی جوک نہیں سنایا جو تم اس قدر ہنس رہی ہو۔ عیور ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، صوفی صاحب کل میں نے جو کہا تھا اور جسے سچ مان کر آپ منہ پھلائے بیٹھے ہیں صرف مذاق تھا، کیا سمجھے آپ؟ صوفی کے چہرے پر خوشگوار تبدیلی آئی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے پوچھا، عیور تم سچ کہہ رہی ہو؟ کلام پاک لے آؤ، اس پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیتی ہوں کل جو کہا وہ صرف مذاق تھا۔ اوہ، اور میں کیا سمجھ بیٹھا؟ صوفی کھل کر مسکرا دیا۔ صوفی ایک سوال پوچھوں؟ اب ایک سوال کیا 100 سوال کرو، شگفتہ لہجے میں جواب دیا۔ تم کسی بیوقوف سے ملے ہو؟ نہیں، لیکن تم کو اچانک یہ خیال کیوں آیا؟ کیونکہ میں تمہیں ایک بیوقوف سے ملانے والی ہوں۔ اب سمجھا، حضور کا روئے سخن خود کی طرف ہے۔ صوفی، عیور تل ملا کر چیخی۔ صوفی ہنسا اور اسے نزدیک لاتے ہوئے بولا، پہلے ہی تم مجھے بیوقوف بنا چکی، اب اور نہیں بنوں گا۔ وہ تو اللہ میاں نے ہی بنایا ہے، میں کیا بناؤں گی؟ برجستہ عیور نے جواب دیا، اور دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اور کچھ دیر بعد وہ دونوں احترام منزل پہنچ گئے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب عیور کو جھنجھوڑ کر توبہ نے کہا، عیور اٹھو۔ وہ آنکھ میں نیند کا خمار لیے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہے توبہ، کیوں اتنی رات گئے میری نیند خراب کرنے آئی ہو؟ یہاں سب کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، پھر تم آرام سے کیسے سو سکتی ہو؟ کیا بات ہو گئی؟ غنودگی میں ڈوبی بوجھل آواز میں عیور نے کہا۔ عیور، تاجی آپا اسپتال میں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جیسے عیور کی نیند چھو ہو گئی۔ گھبرائی سی عطوبہ کو تھام لیا۔ کیا کہتی ہو عطوبہ؟ ابھی کچھ دیر پہلے دلہا بھائی کا فون اسپتال سے آیا تھا۔ بڑے پاپا، پاپا جان، باقر، حمزہ، بھیا صوفی، بھیا سبھی اسپتال گئے ہیں۔ میں تو کچھ گھنٹے پہلے ہی ان کے پاس سے آئی ہوں، آپا کو صحت مند ہنستا مسکراتا چھوڑ کر، اور اب آپا اسپتال میں ہیں۔ عطوبہ، کہیں ایسا تو نہیں دلہا بھائی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہو؟ دلہا بھائی ہمارے ساتھ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بات بڑے پاپا سے ہوئی اور وہ بڑے پاپا سے ایسا سنجیدہ مذاق نہیں کر سکتے۔ تو کیا آپا واقعی ہسپتال میں ہیں؟ ہاں۔ ہائے اللہ! عیور تیزی سے بیڈ سے نیچے آ گئی، دوپٹہ گلے میں ڈالا اور عطوبہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل آئی۔ عطوبہ، میری آپا کو ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ہسپتال پہنچ گئی؟ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دلہا بھائی نے بتایا نہیں؟ معلوم نہیں مجھے، امی نے بتایا اور میں بھاگی بھاگی تمہیں جگانے آ گئی۔ وہ دونوں ہال میں آئیں۔ امی جان، چچی جان، دلہن چچی، حمیرہ بھابھی اور ان کے پاس زویا بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری فکر تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ عیور اور عطوبہ بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ سکوت کے ساتھ گھڑی کی ٹک ٹک ماحول میں گونجتی رہی۔ تبھی فون کی بیل ہوئی۔ سنجیدہ بیگم نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو بڑی امی، میں حمزہ۔
بولو حمزہ بیٹے، تاجور کیسی ہے؟ اور پہلے تو تم یہ بتاؤ اسے ہوا کیا ہے؟ ذوالقرنین کا فون آیا اور تمہارے بڑے ابو فوراً چلے گئے، ہم سب فکر مند بیٹھے ہیں۔ بڑی امی گیس سلنڈر پھٹ جانے سے تاجی آپا جل گئی ہیں، حمزہ نے بتایا، اور سنجیدہ بیگم کو ایسا دھچکا لگا کہ ریسیور ہاتھ سے چھٹ گیا۔ سیدہ بیگم نے اٹھ کر لڑکھڑائی سنجیدہ بیگم کو سنبھالا اور عزیزہ بیگم نے ریسیور تھام لیا۔ دوسری طرف سے حمزہ کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو بڑی امی۔ حمزہ، ماں کی آواز سن کر پوچھا۔ امی جان، بڑی امی تو ٹھیک تو ہیں؟ ہاں، لیکن تاجور کے بارے میں تم نے ایسی کیا خبر دی جسے بھابھی برداشت نہیں کر سکیں؟ امی، خبر ایسی ہے کہ ہم سب کے لیے اسے برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ کیا ہوا تاجور کو حمزہ؟ امی، گیس سلنڈر پھٹ جانے سے تاجی آپا بری طرح جل گئی ہیں۔ یا اللہ! امی اپنے کو سنبھالیے، یہ سب کیسے ہوا؟ گیس سلنڈر لیک کر رہا تھا، رات بھائی صاحب نے تاجی آپا سے چائے بنانے کو کہا، تاجی آپا چائے بنانے گئی اور یہ حادثہ ہو گیا۔ تاجور کی حالت کیسی ہے؟ ان کی حالت کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ خبر نہیں، جیسے ہی ڈاکٹر سے بات ہوگی میں فون کرتا ہوں، کہہ کر حمزہ نے فون بند کر دیا۔ سنجیدہ بیگم کی حالت اور ان کے چہرے پر طاری گھنگھور اداسی دیکھ کر سب یہ سمجھ چکے تھیں کہ ضرور تاجور کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، لیکن کیا؟ یہ سوال ہر ایک کی آنکھوں میں رقصاں تھا۔ عزیزہ بیگم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور آہستہ آہستہ تاجور کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں بتایا۔ سنجیدہ بیگم ہراساں ہوئیں، صوفے کی پشت کا سہارا لیے بیٹھی رہ گئی اور عیور تو سسکیوں سے رو دی۔ عطوبہ زور کی آنکھیں بھی گیلی ہو رہی تھیں۔ سیدہ بیگم نے عیور کو لپٹا لیا۔ عیور، اس طرح نہیں روتے پگلی۔ دلہن چچی، میری آپا کے ساتھ ہی حادثہ کیوں ہوا؟ بیٹی، حادثہ تو کسی کے ساتھ اور کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزہ بیگم نے اس کے آنسو اپنے آنچل میں سمیٹے۔ عیور، اس طرح مت رو۔ عطوبہ اپنے آنسو پوچھتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عیور کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم گئیں۔ اس کے بعد کوئی اپنے کمرے میں نہیں گیا، کوئی سویا نہیں، سب ہال میں بیٹھے رہے اور صبح نمودار ہو گئی۔ لیکن آج کی صبح اور صبح سے مختلف تھی۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی، چپ چاپ اٹھی، وضو کر کے نماز ادا کی اور واپس ہال میں آ بیٹھی۔ ناہدہ بوا ناشتہ لگا کر سب کو بلانے آئیں۔ سنجیدہ بیگم خاموشی سے اٹھ گئیں، جانتی تھی انہوں نے منع کیا تو کوئی بھی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ سب ناشتے کے ٹیبل پر آئیں، لیکن کسی سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حلق میں سوئیاں چبھ رہی ہوں۔ ناشتہ ویسے ہی پڑا رہا، ایک ایک کر کے وہ سب اٹھ گئیں۔ اسی وقت فون کی بیل ہوئی۔ عیور بے تحاشا ہال کی طرف بھاگی اور ہال میں آ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو عیور، فون پر صوفی تھا۔ صوفی آپا کیسی ہیں؟ تم لوگوں سے انہوں نے بات کی؟ وہ ہوش میں تو ہے نا؟ بولو صوفی، بتاؤ مجھے۔ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ عیور پلیز رونا مت، تو پھر بولو نا آپا کیسی ہیں؟ تم لوگ تیار رہو، میں تم لوگوں کو لینے آ رہا ہوں۔ صوفی نے فون بند کر دیا۔ فون پر صوفی تھا نا؟ سیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کہا۔ ہاں، لیکن آپا کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، صرف اتنا کہا وہ ہم سب کو اسپتال لے جانے آ رہے ہیں، تیار رہیں۔ میرے معبود رحم کرنا، سنجیدہ بیگم چھت کی جانب بھیگی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بڑبڑائیں۔ کچھ دیر بعد صوفی آیا اور وہ سب اسپتال آ گئیں۔ احترام انور اسپتال کے باہر مسترب سے ٹہل رہے تھے۔ سنجیدہ بیگم ان کے پاس ٹھہر گئیں۔ ایک نظر بیوی کو دیکھ کر انہوں نے سر جھکا لیا اور آہستگی سے کہا، بیگم تاجور کی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ میرے اللہ! سنجیدہ بیگم کا لہجہ ہل گیا، کچھ کہنے کچھ پوچھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا۔ اسپتال کے اندر آئیں۔ ایک طرف جلال انور، باسط انور، باقر، حمزہ، صوفی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین دیوار کا سہارا لیے کھڑے تھے، چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ عیور بھاگ کر ان کے پاس آئی، ان کا بازو تھام لیا۔ دلہا بھائی، آپ تو مجھے بتائیں آپا کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے ان کی حالت کے بارے میں کیا کہا؟ مجھے خود نہیں معلوم، تمہیں کیا بتاؤں؟ تو پتہ کیجیے آخر کیا وجہ ہے، ڈاکٹر آپا کی حالت کے بارے میں کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ حمیرہ زویا نے اسے تھام کر بینچ پر بٹھا دیا۔ عیور، آپا بہت سیریس ہیں، حادثہ جان لیوا ہے۔ ڈاکٹر ہر ممکن جدوجہد کر رہے ہیں اور جب تک ڈاکٹر آپا کی سانسوں کی ڈور کو خطرے سے باہر نہیں کھینچ لاتے وہ ہمیں کیا بتائیں، اور ہم سب جو تمام صورتحال سے واقف ہیں دعائیں کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ باقر نے اسے کندھے سے تھام کر بتایا۔ یہ تو وہ سمجھ رہی تھی کہ حادثہ معمولی نہیں ہے، لیکن یہ تو اب جانا تھا اس کی آپا کی جان، اس کی آپا کی سانسیں زندگی اور موت کے درمیان الجھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر آیا اور ذوالقرنین نے بے تابانہ پوچھا، کہیے ڈاکٹر تاجور کیسی ہیں؟
آئی ایم سوری مسٹر ذوالقرنین، ہم آپ کی مسز کو بچا نہیں سکیں گے، ان کے پاس کچھ سانسیں بچی ہیں، وہ آپ سب سے ملنا چاہتی ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں جیون کے ان آخری لمحوں میں آپ سب ان کے پاس ہو آئیے۔ ڈاکٹر نے انہیں کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی کہاں دی، اور اب کچھ کہنے سے حاصل بھی کیا تھا۔ وہ سب ڈاکٹر کے ساتھ آ گئے۔ جائیے، ڈاکٹر انہیں روم کے باہر چھوڑ گیا۔ وہ سب اندر آئے۔ روم میں نرسیں اور دوسرے ڈاکٹر موجود تھے اور تاجور کی اکھڑتی سانسوں کو برقرار رکھنے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ سب بڑھے اور نرس ایک طرف ہٹ گئیں۔ ان سب نے تاجور کو دیکھا لیکن دیکھ نہ سکے۔ تاجور کا جسم ہی نہیں، چہرہ بھی پوری طرح جل گیا تھا۔ تاجی، سنجیدہ بیگم تڑپ کر بیٹی کی طرف بڑھیں۔ ذوالقرنین بیوی کے پاس بیٹھ گئے۔ عیور، عطوبہ، زویا کی تو سسکیاں نکل گئیں۔ حمیرہ، سعیدہ بیگم ہی اپنے آنسو کہاں روک پائیں۔ تاجور نے اپنے ارد گرد سوگوار چہروں کو دیکھا اور اکھڑتی سانسوں کو سنبھال کر کہا، امی، ابو یا میرے نزدیک آئیے۔ بیٹی، ہم تمہارے پاس ہیں۔ سنجیدہ بیگم تاجور کی اور نزدیک آ گئی۔ میں جانتی ہوں اب میں نہیں بچوں گی، اسی لیے الفاظ ٹوٹ گئے اور سب کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ابو میاں، دھندلے ہو رہے چہروں کے درمیان ابو میاں کے چہرے کو کھوجتے ہوئے تاجور نے پکارا۔ احترام انور پاس ہی کھڑے تھے، بولے، میں تمہارے نزدیک ہوں تاجی۔ ابو میاں، میں نہیں رہوں گی، لیکن آپ ذوالقرنین کو اپنا بنائے رکھیے گا۔ ذوالقرنین کو اپنے سے الگ نہیں کریں گے۔ مجھ سے وعدہ کیجیے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں بیٹی، احترام انور نے بھاری آواز میں کہا۔ تاجور نے دھندلائی آنکھوں سے ذوالقرنین کو دیکھا۔ ذوالقرنین، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت ہے، لیکن ان کے لیے سوتیلی ماں مت لائیے گا، صرف ماں۔ الفاظ ٹوٹ گئے۔ تاجور کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ ڈاکٹر تاجور پر جھک گیا۔ سب کی نگاہیں ڈاکٹر پر جمی رہیں اور چند لمحوں بعد ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے پاس کھڑی نرس کو اشارہ کیا۔ نرس نے بڑھ کر تاجور کے مردہ جسم کو چادر سے ڈھک دیا۔ کتنی ہی سسکیاں ہونٹوں سے بلند ہوئیں، کتنے ہی آنسو آنکھوں میں امڑ آئے۔ ڈاکٹر روم سے نکلتے نکلتے ذوالقرنین کے پاس رکا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار کر دیتا ہوں، اور باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے نرس بھی چلی گئی۔ کچھ گھنٹوں میں وہ سب تاجور کے مردہ جسم کو لیے احترام منزل لوٹ آئے اور شام کے گہرے ہوتے سائے کے درمیان تاجور کا خاکی جسم خاک میں مل چکا تھا۔ کسی کو گمان نہیں تھا کہ ایسی انہونی ہو جائے گی، ایسا سانحہ ہو جائے گا۔ تاجور جو برسوں کی جدائی کے بعد ملی ہیں، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گی، اور وہ جو ان سب کو بہت عزیز رکھتے تھے، بے بسی سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دن بیتتے رہے اور ان بیتے دنوں میں رمضان المبارک آئے اور گزر گئے۔ عید بھی ہو گئی۔ احترام منزل میں کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ تاجور کی موت کا سوگ احترام منزل کے در و دیوار سے ابھی تک لپٹا ہوا تھا۔ عیور کھڑکی میں کھڑی تھی۔ فیضال کھلونے سے کھیل رہا تھا اور شریال صوفے پر بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ کاندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو صوفی سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ کھڑکی میں کیوں کھڑی ہو؟ تم کبھی کبھی بہت بیتوکے سوال کرتے ہو۔ عیور کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بیتوکے سوال تمہاری لبوں کی مسکراہٹ سونپ جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ صوفی کی نگاہوں میں پیار تھا۔ عیور کھڑکی سے ہٹ کر شریال کے پاس آ بیٹھی۔ صوفی بھی بیڈ پر فیضال کے پاس بیٹھ گیا۔ ننھے فیضال کو اس کا بیٹھنا پسند نہیں آیا، رونا شروع کر دیا۔ صوفی نے اسے روتے دیکھا تو باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی گود میں آ کر فیضال اور زور زور سے رونے لگا۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ، صوفی بہلانے لگا، لیکن فیضال بدستور روئے جا رہا تھا۔ عیور نے اٹھ کر فیضال کو صوفی کی باہوں سے لے لیا اور عیور کی گود میں آتے ہی فیضال ایک دم چپ ہو گیا۔ یار کمال ہو گیا، یہ تو تمہارے پاس آتے ہی چپ ہو گیا۔ ہاں، عیور نے فیضال کے رخساروں سے آنسو صاف کیے۔ میں سمجھ گیا کیا وجہ ہے۔ صوفی صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عیور فیضال کو گود میں لیے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہی کہ فیضال تمہاری گود میں آتے ہی کیوں چپ ہو گیا؟ کیوں؟ تمہارے حسن کے روب سے بچہ مروب ہو گیا؟ عیور مصنوعی غصے سے بولی۔ صوفی نے پرواہ نہیں کی۔ یار میں نے غلط کیا کہا ہے؟ میری گود میں کس بری طرح رو رہا تھا اور تمہاری گود میں آتے ہی چپ ہو گیا، تو اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے میری گود میں رہنا پسند ہے اور تم سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں بھی تو تم سے پیار کرتا ہوں، برجستہ صوفی نے کہا۔ صوفی، بہت بیہودہ ہو رہے ہو۔ مائنڈ یور لینگویج، صوفی نے تنبیہ کی۔ عیور جواب دینے ہی والی تھی کہ زویا عطوبہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ صوفی کے جملے انہوں نے سن لیے تھے، اس لیے آتے ہی بولی، لگتا ہے دونوں میں بحث ہو رہی ہے۔ بحث میں نہیں، عیور کر رہی ہے۔
صوفی نے معصوم لہجے میں کہا۔ اور آپ تو جیسے بے زبان ہیں، بولتے ہی نہیں۔ زویا، تو بہن ہے میری اور سائیڈ عیور کی لے رہی ہے۔ ایمان کی کہتی ہوں۔ زویا دھیرے سے مسکرائی اور عیور کی بغل میں بیٹھ گئی۔ عطوبہ نے صوفی کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، صوفی بھیا، ایسے ہی کچھ وقت اس کے ساتھ بتایا کیجیے، کم سے کم اس کے لب جو مسکرانا بھول گئے ہیں ان پہ مسکراہٹ آئے گی۔ اس کی صحیح کر رہا ہوں، صوفی نے آہستگی سے جواب دیا۔ عیور اور زویا صرف ان کے ہلتے ہونٹ دیکھتی رہیں، بات نہیں سن سکیں۔ اس کے بعد وہ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ شام ڈوب کر رات اتر آئی۔ اگر ناہید بوا آ کر یہ نہ کہتی، ذوالقرنین بھیا آئے ہیں، شریال فیضال کو بلا رہے ہیں، تو انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ جائیں بوا، ہم آتے ہیں، صوفی نے کہا۔ شریال جو ابھی ابھی ہوم ورک ختم کر چکا تھا، یہ سن کر کہ ذوالقرنین آئے ہیں جلدی جلدی کتابیں سمیٹنے لگا۔ زویا نے اٹھ کر شریال کی مدد کی اور وہ سب شریال اور فیضال کے ساتھ ہال میں آئے۔ ذوالقرنین باقر بھائی کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ہونٹوں پر رہنے والی مسکراہٹ گہری اداسی میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا، کوئی بات پوچھی جاتی تو جواب دیتے، ورنہ خاموش بیٹھے رہتے۔ ان کی یہ حالت، یہ اداسی دیکھ کر دل دکھ کر رہ جاتا۔ اس وقت بھی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ان سب نے سلام کیا، جواب دے کر باہیں پھیلا کر دونوں بیٹوں کو لپٹا لیا۔ ڈیڈی، آج آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کب سے آپ کا انتظار دیکھ رہا تھا۔ سوری بیٹا، آج لیٹ ہو گیا۔ کیوں ڈیڈی؟ وہ آپ نہیں سمجھیں گے، شریال کی گال تھپ تھپا کر جواب دیا اور پوچھا، آپ نے ہوم ورک کیا شریال؟ جی ڈیڈی، آنٹی نے میرا ہوم ورک کرا دیا۔ آپ نے خود ہوم ورک کیا یا آنٹی نے کرا دیا؟ میں نے خود کیا۔ گڈ بوائے۔ ذوالقرنین نے بیٹے کا ماتھا چوما اور عطوبہ عیور سے مخاطب ہوئے، فیضال تم لوگوں کو تنگ تو نہیں کرتے؟ بھائی صاحب، یہ حضرت تو کسی کے پاس آتے ہی نہیں۔ آج میں نے گود میں کیا لیا کہ پوپ میوزک سنانا شروع کر دیا۔ بھاری اداس ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے صوفی نے کہا، واقعی دلہا بھائی فیضال عیور کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے، کسی اور کے ساتھ تو اس کی بنتی ہی نہیں۔ زویا نے کہا۔ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں فیضال؟ ذوالقرنین پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، اور ننھا فیضال توتلی زبان میں بولا، آنٹی اچھی، آنٹی اچھی۔ سب مسکرا دیے۔ ذوالقرنین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حمزہ شریال فیضال کو کھانا کھلا کر سلانے چلی گئی۔ ذوالقرنین نے بھی اجازت چاہی۔ سنجیدہ بیگم نے کہا، بیٹے کھانا کھا کر جانا۔ ذوالقرنین بیٹھ گئے۔ تاجور کے جانے کے بعد وہ شریال فیضال سے ملنے احترام منزل آتے تھے اور یہاں کھانا کھانے کے لیے روک لیے جاتے تھے۔ گو کہ انہیں یہ مناسب نہیں لگتا تھا، لیکن انکار نہیں کر پاتے۔ خیال رہتا تھا یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں وہ غیرت برت رہے ہیں۔ ذرا دیر بعد سیدہ کہنے آئیں، کھانا لگ گیا ہے، اور سب اٹھ گئے۔ ایگزام ختم ہونے کے بعد کالج بند ہونے سے پہلے لڑکیاں آگرہ کی ایک ہفتے کی ٹرپ پر جا رہی تھیں۔ عطوبہ نے اپنا، زویا اور عیور کا نام بھی لکھوایا، گھر میں اجازت لی اور احترام انور کے ساتھ سبھی نے اجازت دے دی۔ جس وقت عطوبہ نے گھر میں اجازت لی اس وقت عیور کو علم ہوا وہ آگرہ جا رہی ہیں۔ عطوبہ کے کمرے میں آ کر اس نے کہا، عطوبہ مجھے پوچھا تو ہوتا میں جانا چاہتی ہوں یا نہیں؟ تاج کو دیکھنے کی مجھے شدید خواہش تھی اور تم دونوں کے بغیر میں تو جانے سے رہی، یعنی اپنی خواہش مجھ پر تھوپ دی۔ تو کیا تاج جیسے شاہکار کو دیکھنے کی خواہش تمہیں نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ تاج دیکھنا تو چاہتی ہوں لیکن ابھی جانے کا ارادہ نہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ زویا نے عطوبہ کو ٹہوکا دیا۔ عطوبہ مسکرائی، ہاں میں بھی کچھ کچھ سمجھ رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم دونوں کیا سمجھ رہی ہو۔ بتا دیں؟ ان دونوں نے عیور کی ستاروں جیسی روشن آنکھوں میں جھانکا۔ بتاؤ نا۔ تاج جیسی محبت کا عظیم شاہکار تم صوفی بھیا کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو، اور یہ اس وقت ممکن نہیں ہے، اس لیے تم ابھی جانا نہیں چاہتی۔ یہ میرے چہرے پر درج ہے؟ مائی ڈیئر، ہم دلوں میں درج عبارت پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خاک صلاحیت رکھتی ہو۔ عیور کا لہجہ چڑھنے والا تھا۔ کیوں کیوں؟ زویا عطوبہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں آگرہ جانے کے لیے اس لیے منع کر رہی تھی جو جواز تم دونوں نے اخذ کیا، یعنی ہم دونوں غلط ہیں 100%۔ پھر کیوں آگرہ جانے سے منع کر رہی ہو؟ شریال فیضال کے باعث وہ دونوں مجھ سے کس قدر مانوس ہیں۔ یہاں حمیرہ بھابھی ہیں اور سب لوگ ہیں، شریال فیضال کو سنبھال لیں گے۔ اور دیکھو تم نہیں چلو گی تو زویا بھی نہیں جائے گی، پھر مجھے کون جانے دے گا؟ پلیز چلو نا۔ کب جانا ہے؟ یعنی تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو؟ تمہارا دل ٹوٹے مجھ سے یہ بھی تو گوارا نہیں۔ عیور پیار سے عطوبہ کو دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ زویا عطوبہ اس سے لپٹ گئی۔ دوسرے دن وہ تینوں آگرہ کے لیے نکل گئی۔
آگرہ کا ٹرپ اتنا خوبصورت رہا کہ جب وہ لوگ گھر لوٹ رہی تھی تو ہر لڑکی کی زبان پر آگرہ میں بتائے لمحوں کے تذکرے تھے۔ عیور تو تاج کے حسن کو آنکھوں میں بسا لائی تھی۔ اپنے شہر آ کر سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ وہ تینوں بھی ٹیکسی کر کے احترام منزل آ گئیں۔ گیٹ کے باہر نیو کریم کلر کی کار کھڑی تھی۔ وہ سامان لیے گیٹ میں داخل ہوئیں۔ مالی نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ عیور نے جواب دے کر پوچھا، مالی کاکا کوئی مہمان آئے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، داماد جی کی ماں جی بھائی بھابھی آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور زویا بولی، تاجی آپا کے انتقال پر کوئی نہیں آیا تھا، اب تو اتنے مہینے ہو چکے ہیں، اب کیوں آئے ہیں؟ اس وقت کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو اب آئے ہیں، عطوبہ نے کہا، اور وہ اندر آئیں۔ سلام کر کے سامان ایک طرف رکھا اور حمیرہ بھابھی کے پاس بیٹھ گئیں۔ ذوالقرنین جو اپنی امی کے برابر بیٹھے تھے پوچھا، تم لوگوں کا آگرہ کا ٹرپ کیسا رہا؟ یادگار دلہا بھائی، وہ تو تم لوگوں کے شاداب چہرے ہی بتا رہے ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ وہ تینوں سب سے اجازت لے کر کمرے میں چلی آئیں۔ ایک ہفتے کی تھکاوٹ تھی، منہ ہاتھ دھو کر ہلکا سا ناشتہ کیا اور بستر میں گھس کر سوئیں تو رات کو جب حمیرہ نے انہیں جگایا تب اٹھی۔ چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ عیور اٹھ گئی۔ زویا عطوبہ جو اسی کے پاس سو گئی تھی وہ بھی اٹھی۔ باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، بال سنوارے اور ڈرائنگ روم میں آ کر سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ذوالقرنین، ان کی امی، یوسف، علقمہ جا رہے تھے۔ شریال فیضال بھی آج ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ سب ان لوگوں کو رخصت کرنے باہر تک آئے اور ذوالقرنین کی امی عطوبہ کے پاس کھڑی عیور کے نزدیک رکی، اسے گلے لگایا، ماتھا چوما اور آگے بڑھ گئی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جب سب اندر آ رہے تھے تو عیور اس سوال میں الجھی ہوئی تھی کہ دلہا بھائی کی امی صرف اسی کے ساتھ اس قدر خلوص سے کیوں پیش آئیں؟ عطوبہ زویا بھی تو تھی، وہ ان سے تو اس طرح نہیں ملی، لیکن خود کو کوئی معتبر جواب نہیں دے پائی۔ ذوالقرنین کی امی، یوسف، علقمہ آئے ہوئے تھے اور ہال میں بیٹھے تھے۔ عیور اپنے کمرے سے نکل کر ہال کی طرف آنے لگی۔ حمیرہ جو اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی اسے کمرے میں واپس لے آئیں۔ بھابھی، آپ مجھے کمرے میں کیوں لے آئیں؟ تاکہ تم کپڑے بدل لو، بال سنوار کر سلیقے سے ان لوگوں سے ملنے چلو۔ سلیٹی کلر کا خوبصورت سا شلوار سوٹ عیور نے پہنا ہوا تھا۔ سوٹ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، بھابھی اس سوٹ میں کیا خرابی ہے؟ بلکہ یہ تو میرے پسندیدہ سوٹوں میں سے ایک ہے۔ حمیرہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے وارڈروب کھول کر کپڑے دیکھنے لگی۔ عیور پاس آئی، بھابھی رہنے دیجیے نا، میں انہی کپڑوں میں ٹھیک ہوں۔ لیکن تب تک حمیرہ اس کے لیے آتشی کلر کا شرارہ سوٹ نکال چکی تھی۔ یہ سوٹ اس نے اپنی سہیلی کی شادی پر پہننے کے لیے سلوایا تھا۔ حمیرہ کے ہاتھ میں اس سوٹ کو دیکھ کر بولی، آپ کو کیا لگتا ہے میں ان کپڑوں کو پہن کر ان لوگوں کے سامنے جاؤں گی؟ ایسے موقعوں پر ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بھابھی آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں نہیں سمجھ سکی۔ عیور تم تیار ہو کر آ جاؤ، پھر سب سمجھ میں آ جائے گا۔ حمیرہ اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ عیور کچھ دیر کپڑے تھامے کھڑی رہی اور پھر کپڑے بدلے، الجھے ہوئے بالوں کو سنوارا اور بڑا سا گوٹے والا دوپٹہ سنبھالے ہال میں داخل ہوئی۔ سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ ان نگاہوں میں زویا، عطوبہ کی بھی نگاہیں تھیں اور وہ دونوں اسے اس قدر بھاری جوڑے میں دیکھ کر اس بات پر حیران تھی کہ آخر اسے ان کپڑوں کو پہن کر آنے کی ضرورت کیا تھی۔ عیور ان کے پاس ہی آ کر بیٹھی اور عطوبہ نے سرگوشی کی، عیور یہاں کسی کی منگنی کی رسم ادا نہیں کی جانے والی جو تم ایسے بھاری کپڑے پہن کر آ گئی، جاؤ انہیں بدل کر آؤ۔ تمہیں ان کپڑوں میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ زویا نے بھی کہا۔ عیور نے آہستگی سے جواب دیا، یہ کپڑے میں نے خود نہیں پہنے بلکہ بھابھی نے بضد ہو کر پہنوائے ہیں، مجھے خود علم نہیں کیوں پہنوائے ہیں۔ زویا عطوبہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر چپ رہ گئیں، لیکن دونوں کے ذہن میں ایک ہی سوال کروٹیں لے رہا تھا، آخر بھابھی نے عیور کو یہ کپڑے کیوں پہنوائے ہیں؟ اسی وقت ذوالقرنین کی امی اٹھی اور عیور کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ علقمہ ادھر آؤ۔ انہوں نے یوسف کی بیوی کو بلایا اور وہ بھاری سا دوپٹہ سنبھالے آئی اور عیور کے پاس بیٹھ گئیں۔ ذوالقرنین کی امی نے سرخ مخملی ڈبہ کھولا، یاقوت کا بے حد قیمتی خوبصورت نیکلس ہاتھ میں لیا اور علقمہ کو تھماتے ہوئے بولی، عیور بیٹی کو پہنا دو۔ علقمہ نے نیکلس عیور کے گلے میں پہنا دیا۔ ذوالقرنین کی امی نے اسے گلے سے لگا لیا اور نم نم لہجے میں بولی، پہلے بھی اس گھر میں ایسی ہی ایک رسم ادا کر چکی ہوں، کیا خبر تھی مجھے یہ رسم دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ بیٹی آج سے تم ہماری ہوئی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر خود سے الگ کیا اور عیور جو اپنے ساتھ ہونے والی اس پوری کارروائی سے یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی اور ذوالقرنین کے گھر والوں نے اسے ذوالقرنین سے منسوب کر دیا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ انہونی کیوں کر ہوئی اس کے ساتھ۔ وہ تو پہلے ہی صوفی سے منسوب تھی، سال دو سال سے نہیں بلکہ بچپن سے صوفی اس کا منگیتر ہے۔ یہی سننے سمجھتے بڑی ہوئی تھی
اور صوفی سے منسوب کرنے والے بھی اس کے بزرگ تھے، پھر آج صوفی کے ساتھ اس کے ناطے کے لوگ کیوں کر بھول رہے ہیں؟ نظروں میں سوال لیے گھر والوں کی جانب دیکھا، لیکن کسی نے اس سے نظریں نہیں ملائیں، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی ہو، دلہا بھائی آپ تو جانتے تھے، اس کے باوجود؟ ذوالقرنین سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد ذوالقرنین اپنی امی یوسف، علقمہ اور دونوں بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ عیور اڑا اڑا دل آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ احترام انور اس کے نزدیک آئے، سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، کبھی کبھی ایسے فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں جن سے خوشی نہیں ہوتی، صرف تسلی ہوتی ہے، اس بات کی تسلی کہ جو بھی ہوا ہے وہی مناسب ہے۔ عیور نے آنسو بھری آنکھوں سے سوال کیا، ابو میاں، چاہے ان فیصلوں سے ارمان روندے جا رہے ہوں، لیکن احترام انور اس کی جانب دیکھے بغیر باہر چلے گئے اور وہ سنجیدہ بیگم کے کندھے سے آ لپٹی۔ امی، اس کے آنسو سنجیدہ بیگم کا کندھا بھگونے لگے۔ انہوں نے اسے لپٹا لیا، آہستہ آہستہ کہتی رہیں، اپنے ابو میاں سے ناراض مت ہونا بیٹی، یہی اللہ کی مرضی تھی، اور ہم بندے تو اس کی رضا میں ہی صابر شاکر رہتے ہیں۔ اس کے آنسو اور زیادہ روانی سے بہنے لگے تھے۔ سعیدہ اس کے آنسو دوپٹے میں سمیٹنے لگی۔ عیور، مت رو بیٹی، مت رو، ہم سب بہت بے بس ہو گئے ہیں بیٹی، ہمیں رشتہ کرنا ہی پڑا۔ عزیزہ بیگم نے اسے سہارا دیا، لیکن اس وقت کوئی سہارا، کوئی تسلی اس کے دل بہلا نہیں سکتی تھی۔ ایک دم امی کے سینے سے الگ ہوئی اور قریب قریب بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ اس کے بعد وہ ایسے روئی، ایسے تڑپی کہ زویا اور رتوبہ جو اس کے پیچھے ہی اس کے پاس آ بیٹھی تھی، زار زار رونے لگی۔ زویا کے لیے خود اس حقیقت کو فیس کر پانا دشوار تھا۔ اپنے آنسو ہتھیلیوں میں سمیٹتی بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی، یہ سب کیوں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اس کے اس کیوں کا جواب کون دیتا؟ اسی شام صوفی کو بھی پتہ چل گیا، عیور ذوالقرنین سے منسوب ہو گئی، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے بم کا دھماکہ نزدیک ہی کیا ہو۔ کتنے ہی پل وہ سنبھل ہی نہ سکا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جاگیر کسی نے چھین لی ہو، سردیوں کی رات میں کسی نے تالاب میں دھکیل دیا ہو، یا کسی زخم پر مرچی لگا دی ہو۔ پھر بھی ظاہر میں وہ پرسکون تھا، جیسے سمندر کے سینے میں طوفان پوشیدہ ہوتا ہے، اور اوپر اوپر وہ خاموشی و سکون سے بہتا رہتا ہے۔ وہ عام سی ایک شام تھی، اور شامیں تو ساری عام سی ہوتی ہیں، بس ہمارے اندر کے دکھ سکھ انہیں ملول یا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ پنچھی اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے، اور ان لوٹتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی ہوئی عیور چپ سی بیٹھی تھی۔ صوفی کالج سے لوٹا اور عیور کو دیکھ کر اس کے پاس ٹھہر گیا۔ عیور، اس کی آواز سن کر عیور نے سر گھمایا، اور نظریں صوفی کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ چہرے پر داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھیں لال لال ہو رہی تھیں، جیسے راتوں میں سوتا نہ ہو۔ بال الجھے الجھے تھے اور لباس میلا ہو رہا تھا، لگتا تھا کئی دنوں سے انہی کپڑوں میں پھر رہا ہو۔ آپ جانیے، دلوں کا موسم اجڑ جائے تو خزائیں چہروں پر ڈیرا ڈال ہی لیتی ہیں۔ یہی حال صوفی اور عیور کا تھا۔ عیور کو اپنی طرف بغور دیکھتے دیکھ کر صوفی نے مسکرانے کی صحیح کی، لیکن ناکام رہا، اور عیور نے بھی نگاہیں جھکا لی۔ عیور، میں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے، تم میری ہمسفر ہوگی، تمہارے سنگ عمر گزرے گی، کتنی خواہشیں، کتنی آرزویں پال رکھی تھیں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت نے کچھ اور ہی رقم کر رکھا تھا۔ چند دنوں میں تم مسز ذوالقرنین بن جاؤ گی۔ میں دعا کروں گا عیور، تمہارے حصے میں آنے والا ہر دکھ میرے حصے میں آ جائے، اور تم سدا خوش و آباد رہو۔ صوفی نے قدم بڑھائے۔ صوفی، وہ رک گیا۔ تم سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں کہو۔ جلتی تپتی نگاہوں کی تپش عیور نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ دھیمے لہجے میں کہا، مجھے یاد مت رکھنا، بھول جانا۔ محبتیں بار بار نہیں کی جاتی، اور نہ ہی دل کے شہر بار بار آباد کیے جاتے ہیں۔ میں تمہیں بھول جاؤں یہ میرے اختیار میں نہیں۔ صوفی مڑ کر بنا اس کی طرف دیکھے چلا گیا۔ وہ لبوں کو کاٹتی کتنی ہی دیر اس کی پشت پر نگاہیں جمائے اندر سے اٹھتی بے آواز سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتی بیٹھی رہی۔ کتنے ہی موتی رخساروں کو بھگوتے چلے گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، اور کل کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ اس کی زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ آج اس کے ہاتھوں میں مہندی رچائی گئی تھی، اور نامعلوم کون کون سی رسمیں ادا کی گئی تھیں۔ وہ تو بس چپ چاپ خالی خالی نگاہوں سے ان رسموں کو ادا ہوتے دیکھتی رہی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ایک تائرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ جگہ جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور سکڑی سمٹی عورتوں کے درمیان ڈھولک بھی پڑی ہوئی تھی، جیسے وہ بھی تھک کر سو گئی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی،
اپنے پاس سوئی پڑی زویا عطوبہ پر ایک نظر ڈال کر اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مہندی سوکھ کر جھڑ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے اور سوکھی مہندی ہتھیلیوں میں سمیٹ کر سوئی ہوئی خواتین کے درمیان سے گزر کر باتھ روم میں آئی۔ ہاتھ دھوئے، گورے گورے ہاتھوں میں ہینا کا رنگ چڑھ کر ہاتھ لال ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم سے نکل آئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس بستر پر آ بیٹھی۔ نیند آنکھوں میں تھی نہیں، اس لیے بیٹھی رہی اور تاجور کا چہرہ آنکھوں میں بسائے سوچے گئی۔ آپا، آپ چلی گئیں اور دیکھیے مجھے آپ کی جگہ سونپی جا رہی ہے۔ وہ جو میرے دلہا بھائی تھے میرے ہمسفر ہونے جا رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس رشتے کو قبول کرنا ہے، بلکہ قبول کر چکی ہوں۔ لیکن آپا، اس لمحے کے خیال سے ہی خوف آتا ہے جب دلہا بھائی سے سامنا ہوگا۔ کیسے فیس کروں گی میں انہیں آپا؟ کاش یہ حادثہ نہ ہوتا، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو صوفی اور میری چاہتوں کا خون نہ ہوا ہوتا، ہم دونوں کی منزلیں جدا نہ ہوئی ہوتی۔ اس کے اندر درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا اور بے شمار اشک گھٹنوں کو بھگوتے چلے گئے۔ رات بیتتی رہی۔ صبح ہوئی، ذوالقرنین بارات لے کر آئے اور دوپہر ہوتے ہوتے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کاغذ اس کے سامنے کرتے ہوئے کسی نے کہا، عیور دستخط کر دو۔ اس نے چپ چاپ کاغذ پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد زویا عطوبہ اسے دلہن بنانے بیٹھی۔ علقمہ کسی طرف سے نکل کر ان کے پاس آئیں۔ میں عیور کو دلہن بناتی ہوں، اور جھکتی ہوئی سر جھکائے بیٹھی عیور کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، ذوالقرنین بھائی صاحب کے دلہن بن جانے کے بعد رشتے میں مجھ سے بڑی ہو گئی ہو، لیکن عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی ہو، اس لیے نام لے کر بلاؤں تو برا نہیں مانو گی؟ عیور نے نفی میں سر ہلایا۔ علقمہ ہنستی ہوئی بولی، مجھے پتا تھا تمہارا جواب یہی ہوگا۔ اور زویا عطوبہ کے ساتھ مل کر عیور کو سجایا اور پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، اس چاند سورج جیسے حسن کو دیکھ کر تو ذوالقرنین بھائی دیوانے ہو جائیں گے۔ نگاہوں میں گہری ویرانی لیے عیور نے سر جھکا لیا۔ زویا عطوبہ کیا کہتی؟ عیور کے دل کی حالت سمجھ رہی تھی اور خود ان کے اندر بھی تو اداسیاں پھیلی تھی۔ شام ہوتے ہوتے سب تیاریاں ہو گئیں۔ حمیرہ عیور کو تھام کر آہستہ آہستہ کمرے سے باہر لے آئیں۔ ذوالقرنین کی امی اور علقمہ نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ احترام منزل کے باہر پھولوں سے سجی کار کھڑی تھی۔ عیور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بڑھنے لگی۔ کار کے پاس ذوالقرنین کھڑے تھے۔ ان کے پاس باقر بھائی، حمزہ بھیا اور صوفی کھڑا تھا۔ لٹا لٹا بے حد ویران ہو رہا تھا۔ عیور نے تڑپ کر نگاہیں جھکا لی۔ یوسف نے کار کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئی تو ذوالقرنین نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ دوسری کار میں یوسف، امی اور علقمہ بیٹھے اور دونوں کاریں آگے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ بنگلہ پہنچ کر علقمہ نے عیور کو سہارا دے کر کار سے اتارا اور آہستہ آہستہ اسے اس کمرے میں لے آئیں جو کبھی تاجور کا ہوا کرتا تھا، اور وہ بارہا اس کمرے میں آئی تھی، لیکن آج اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور بہن کی یاد آنکھیں بھگو رہی تھی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ علقمہ نے پھولوں کی لڑیاں جھولتے بیڈ پر عیور کو بٹھا دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، ہم سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے سسرال والے تو اب بنے ہیں، تم سے تعلق تو بہت پہلے سے ہے، لہٰذا تمہیں جو چاہیے بے جھجک مانگ لینا، اوکے؟ عیور سر جھکائے بیٹھی رہی تو علقمہ اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا، ایسے بیٹھو گی تو گردن اکڑ جائے گی، آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں اور سر درد کا ٹیبلٹ بھی، صبح سے تم روتی رہی ہو، سر درد کر رہا ہوگا۔ تکلیف نہ کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دھیمی آواز میں عیور نے کہا۔ علقمہ اس پر شوق سی نظر ڈال کر چلی گئی۔ عیور تنہا بیٹھی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، آہٹ ہوئی۔ عیور نے گھونگھٹ کے پیچھے سے دیکھا، ذوالقرنین کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اوف خدایا، کبھی جن کو دولہا بھائی کے ناطے سے چھیڑا کرتی تھی، ہنسی مذاق، شوخیاں شرارتیں کرتی تھی، آج وہ ہمسفر بن کر قریب آ رہے تھے۔ کیسے سامنا کرے گی ان کا؟ گلابی جاڑوں کی اس رات میں اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور سر جھکتے جھکتے گھٹنوں سے آ لگا۔ ذوالقرنین پاس آئے اور بیڈ پر قریب ہی بیٹھ گئے۔ کتنی ساتیں سکوت میں گزر گئیں۔ تب ذوالقرنین مخاطب ہوئے، عیور، تاجور مجھے بہت عزیز تھیں، ان کے جانے کے بعد دوسری شادی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امی جان مسلسل خط لکھ کر شادی کے لیے زور دیتی رہیں، میں ٹالتا رہا، لیکن جب وہ خود آ گئیں اور ان کا دباؤ بڑھا تو میں نے ہاں کر دی۔ بچے بھی چھوٹے ہیں، انہیں ماں کی ضرورت تھی، اور تاجور کے بعد وہ تم تھی جس کی گود میں نے انہیں مسکراتے دیکھا۔ کوئی دوسری لڑکی ان کی ماں کا درجہ تو دے سکتی تھی، لیکن ماں بھی ثابت ہو یہ ضروری نہیں تھا، اس لیے امی نے جب تمہارے تعلق سے بات کی تو میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ تاجور نے بھی اپنے آخری لمحوں میں ابو میاں سے وعدہ لیا تھا وہ مجھے اپنے سے الگ نہ کریں،
اور ابو میاں نے اپنی مرحوم بیٹی کی خواہش اور میرے معصوم بچوں کی خاطر تمہیں مجھ سے منسوب کر دیا، اور صوفی کے ساتھ بچپن سے طے تمہاری نسبت ٹوٹ گئی۔ عیور، تمہیں ابو میاں سے شکایت ہوگی ہے نا؟ عیور خشک ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بزرگوں سے سنتی آ رہی ہوں، جوڑے آسمان پر لکھے جاتے ہیں، انسانوں کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ میری قسمت کی لکیروں میں تھے، اسے کون مٹا سکتا تھا؟ پھر ابو میاں سے کیسی شکایت؟ عیور، مجھے یہ خیال مسلسل پریشان کرتا رہا ہے کہ تمہیں اپنا ہمسفر بنا کر تمہاری نظر میں گنہگار تو نہیں ٹھہر گیا۔ پلیز آپ اس طرح مت سوچیں۔ سرخ دوپٹے کا آنچل انگلیوں میں لپیٹتی ہوئی عیور نے آہستگی سے کہا، اور ذوالقرنین نے پہلی بار محبوب نگاہوں سے اسے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ وہ تھی ہی ایسی انگ انگ سانچے میں ڈھلا ہوا۔ ذوالقرنین کو اپنی طرف دیکھتے دیکھ کر عیور کی جھکی پلکیں اور جھک گئیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں میں یوسف علقمہ امی کے ساتھ واپس سعودی عرب چلے گئے۔ جاتے جاتے امی کہہ گئیں چند مہینوں بعد وہ واپس آ جائیں گی۔ ذوالقرنین جو پچھلے کئی مہینوں سے حالات کی نشیب و فراز میں الجھے ہوئے تھے، پوری طرح بزنس جمانے میں مصروف ہو گئے، اور عیور نے شریال فیضال کو سنبھالنے کے ساتھ گھر بھی سنبھال لیا۔ احترام منزل سے روزانہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا، وہ بھی ہفتے میں ایک چکر احترام منزل کا لگا لیتی تھی، اور جب احترام منزل جاتی صوفی سے سامنا ہو جاتا تو دونوں ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے۔ کچھ باتیں ہوتی اور صوفی کی باتوں سے اس کے چہرے سے اس کے دل کی تہ نہیں ملتی۔ وہ یہ نہیں جان پاتی کہ وہ نئے پرانے ناطے کے ساتھ جیے جا رہا ہے، جبکہ اس نے ذوالقرنین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے دل سے صوفی کے نام کے تمام نرم گوشوں کو مٹانے کی مسلسل صحیح کر رہی تھی۔ کامیاب بھی ہو گئی تھی، تبھی صوفی سے ملتے ہوئے، صوفی سے بات کرتے ہوئے اسے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی عیور احترام منزل جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شریال فیضال کو تیار کرنے کے بعد وہ خود تیار ہوئی اور ملازمہ کو چائے بنانے کو کہہ کر خود بچوں کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ ذوالقرنین وعدے کے مطابق وقت سے آ گئے، تھکے تھکے لیکن بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ کیا؟ گیس کرو۔ ذوالقرنین مسکرائے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کوشش کرو۔ ذوالقرنین بدستور مسکرا رہے تھے۔ عیور نے دماغی گھوڑے دوڑائے، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ پلیز آپ بتائیں نا۔ تم ایم اے میں فرسٹ آئی ہو، آج تمہارا رزلٹ آیا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایک دم سچ۔ او اللہ، میں فرسٹ آ گئی۔ عیور نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیا، گویا خوشی اسے سنبھلے نہ سنبھل رہی ہو۔ ذوالقرنین نے اسے مبارکباد دی۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ذوالقرنین عیور کے نزدیک آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولے، عیور، اس خوشی کے موقع پر ہم باہر جائیں گے، ڈنر کریں گے اور لمبی ڈرائیونگ پر نکل جائیں گے۔ لیکن ہم تو احترام منزل جانے والے تھے، بچوں کو بھی میں نے تیار کر لیا۔ ہم احترام منزل جائیں گے لیکن آج نہیں، کل۔ بھائی تمہارے ساتھ زویا اور عطوبہ بھی تو اچھے مارکس لے کر پاس ہوئی ہیں، ان کے لیے تحفے بھی خریدنے ہوں گے، لہٰذا ہم کل احترام منزل ضرور جائیں گے۔ لیکن مگر کچھ نہیں، بس ہم باہر چل رہے ہیں، ذوالقرنین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور وہ ان کے خوبصورت چہرے پر پھیلی پیار بھری مسکراہٹ پہ کھوئی سی کھڑی رہ گئی۔ وقت تو بہتا پانی ہے، نہ روکے رکتا ہے، نہ پکڑے ملتا ہے، بس بہتا جاتا ہے، بہتا رہتا ہے، بیتتا رہتا ہے، موسموں کا لباس پہن کر گزرتا رہتا ہے، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جیسے احترام منزل میں آئی تھی۔ زویا عطوبہ جو اپنے ماموزاد عادل اور شاہ رخ کی منکوحہ تھیں، رخصت ہو کر سسرال چلی گئیں۔ حمزہ مینجمنٹ کا کورس کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے، اور صوفی کو انجینئرنگ کرنے کے بعد سعودی عرب سے جاب کی آفر آئی، اور سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جانے سے پہلے وہ عیور سے ملنے آیا۔ میں جا رہا ہوں عیور، کب لوٹو گی؟ اس نے چائے بناتے ہوئے پوچھا۔ یار، میں سعودی گھومنے نہیں جا رہا جو وقت متعین ہو، میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، صوفی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوکری کرنے والے گھر نہیں لوٹا کرتے؟ بے شک لوٹتے ہیں، تو سیدھے سیدھے بتاؤ نا کب لوٹو گے؟ پہلے مجھے وہاں پہنچنے تو دو، پھر بتا دوں گا، بلکہ لکھ دوں گا، ٹھیک؟ صوفی چائے کی چسکیاں لیتا ہوا مسکرایا، اور عیور نے ہنستے ہوئے کہا، تم نہیں بدلو گے۔ بدلنا اپنی فطرت نہیں۔ چائے ختم کرتے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ جا رہے ہو؟ اور مڑ کر تیز تیز قدموں سے چلا گیا، اور اس شام اس نے ہندوستان کی سرزمین کو الوداع کہا اور سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔
شب و روز آتے جاتے رہے، اور پھر وہ دن آیا جب عیور تخلیق کار بن گئی، ایک خوبصورت گول مٹول بیٹی کی ماں بن گئی۔ گھر والے ڈھیروں سامان کے ساتھ ملنے آئے۔ ذوالقرنین نے سعودی عرب فون کر کے بیٹی کی پیدائش کی اطلاع دی، اور چند دنوں بعد امی آ گئی۔ عیور کا ماتھا چوما، ننھی پری جیسی بچی کو گود میں لے کر کہا، دلہن تمہارے جیسی ہی خوبصورت ہے ہماری بٹیا۔ امی آپ بھی، شرمائی سی مسکرا دی۔ بیٹی کے جنم کے بعد 2 مہینے تک عیور کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا۔ دوسرے ذوالقرنین کا یہ حال تھا، اگر چائے کی پیالیاں بھی اٹھانے لگتی تو ناراض ہونے لگتے۔ میں نے ملازم اس لیے نہیں رکھے کہ وہ آرام کرے اور تم کام کرو۔ ان کا والہانہ انداز، پرخلوص برتاؤ، اس قدر پرواہ، اس قدر خیال، اس درجہ محبت کا عیور کو لگا وہ سب سنبھال نہیں پائے گی۔ اتنی چاہتیں، اتنی خوشیوں کی تو اس نے جستجو نہیں کی تھی جس قدر ذوالقرنین نے اسے ادا کر دی تھی، اور یقیناً ذوالقرنین کے بے تحاشا محبتوں کی تاثیر تھی کہ وہ خود انہیں پیار کرنے لگی تھی۔ وہ کن حالات میں اس کی زندگی میں آئے تھے، انہیں قبول کرتے ہوئے اور صوفی کی چاہتوں سے بچھڑتے ہوئے اسے کیسی اذیت ہوئی تھی، وہ سب بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ ذوالقرنین اس کے محبوب شوہر ہیں۔ کہتے ہیں خیال خوبصورت ہو تو مسکراہٹ ہونٹوں پر آ ہی جاتی ہے۔ عیور ذوالقرنین کے خیالوں میں گم چپکے مسکرا رہی تھی۔ ذوالقرنین کی آواز سن کر مڑی اور ان کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ ذوالقرنین نے اسے باہوں میں سنبھال لیا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کس خیال پر مسکرایا جا رہا تھا، میں بھی تو جانوں؟ ذوالقرنین کی باہوں کے حلقے میں کھڑی عیور نے نظریں جھکا کر شرمیلے لہجے میں کہا، میرے لیے آپ کے خیال سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ عیور کے اس پیارے انداز، خوبصورت والہانہ محبت پر ذوالقرنین مسکرائے، اور وہ کہہ گئے جو وہ کئی دنوں سے کہنا چاہ رہے تھے، عیور، تمہارے روپ میں خوشیوں کی سوغات ملی ہے مجھے، اور میں تمہیں جان سے زیادہ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں، آنکھوں میں بسا کر، دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے، اور تم ذوالقرنین اپنی بات پوری نہیں کر سکے، لیکن عیور سمجھ گئی وہ اور کیا کہنا چاہتے تھے۔ میں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، اور ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اور جی یہاں ہمارا یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ تو بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ مجھے تو بہت رونا آیا، میں تو بہت روئی ہوں۔ اور پتہ ہے میری ایک عادت ہے کہ میں ناول پڑھتی ہوں نا، جو ہنسنے والے ہوتے ہیں مجھے اسے میں دل کھول کر ہنستی ہوں، اور رونے والے ہوتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں روتی ہی چلی جاتی ہوں۔ اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔